ٹاپک آج کا ہے ڈیٹا سائنس، وائی، وٹ اینڈ ہاؤ۔ تو اس کی ڈیٹیلز میں ہم جاتے ہیں۔ میں پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں۔ میں والوو میں جاب کر رہا ہوں اس ٹائم، سویڈن کے اندر، ایز اے سینئر ڈیٹا سائنٹسٹ۔ اور اس سے پہلے میں 2 سال یونیورسٹی پروفیسر رہ چکا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے پی ایچ ڈی کی تھی سگنل پروسیسنگ میں، اور اس سے پہلے ماسٹرز کیا تھا۔ تو یہ کوئک ہے ریکیپ میرے کیریئر کا۔ تو ڈیٹا سائنس، وائی، وٹ اینڈ ہاؤ۔ تو آج کا جو سیشن ہے، جب ہم یہ کور کریں گے، اس میں جو وائی، وٹ اینڈ ہاؤ کہ جب ہم آنسر کریں گے تو ہم فنڈامنٹلز کور کر لیں گے، اور ڈیٹا سائنس کی کچھ ٹرمنالوجیز کو کور کر لیں گے، اور پھر کافی ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ڈیٹا سائنس ایک پروجیکٹ کا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے، کہاں سے آغاز ہوتا ہے، کہاں سے اینڈ ہوتا ہے۔ اور اینڈ پر ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی بندہ ڈیٹا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس مزید اس ٹاپک سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، تو اگر آپ وہ اجازت دیں گے تو وہ بھی کریں گے۔ تو جناب، یہ بندہ ہے سائمن سینک، کافی مشہور سیلف ہیلپ، پرسنل ڈیولپمنٹ کے ایریا میں کافی پاپولر ہے۔ اس کی بکس بھی ہیں، اس کی ویڈیوز بھی کافی پاپولر ہیں۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو اس کا آغاز آپ نے وائی کویسچن سے کرنا ہوتا ہے۔ اس کی کچھ ویڈیوز ہیں جس میں اس نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ لیٹ سے یہ کمپنی ایپل ہے، تو ایپل پروڈکٹس، چاہے اس کا آئی فون ہے، آئی پیڈ ہے، اور میک بک ہے، ریلیٹیولی کافی زیادہ ایکسپینسو ہیں، لیکن پھر بھی لوگ خریدتے ہیں، اور وہ ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر رہتے ہیں۔ تو اس کو پھر اس نے انالائز کیا تھا کہ ایپل کمپنی کس طریقے سے اٹھی، اور کس طریقے سے انہوں نے مارکیٹ کیپچر کی۔ اس سے پہلے، ایپل سے پہلے بھی بائی دا وے آئی پیڈ آ چکے تھے، یو کین لائک ٹیبلٹس آ چکے تھے، لیکن جب ایپل کی طرف سے ٹیبلٹس آئے تو پھر دنیا ہی بدل گئی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کو اس نے ایڈریس کیا ہے وائی کویسچن کے ساتھ، کہ ایپل نے اپنے کسٹمرز کا وائی کویسچن ڈھونڈا، کہ جو لوگ ہماری پروڈکٹس استعمال کریں گے وہ کیوں کریں گے، یا نارملی لوگ اس قسم کی پروڈکٹس کیوں استعمال کرتے ہیں۔ تو وائی کویسچن جو ہوتا ہے نا جی، وہ اس کا تعلق ایموشنز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کے ایموشنز کو ٹچ کر لیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ ایموشنل ہو جاتا ہے، اور پھر ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر بن جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی ایگزامپل ایپل کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس کی۔ ڈیٹا سائنس کیوں پڑھی جائے، ڈیٹا سائنٹسٹ کیوں بنا جائے، آج کا سیشن ڈیٹا سائنس پہ کیوں ہے، لٹ سے، اور آپ یہ سیشن کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ یہ وائی کویسچن جو ہے نا، یہ فنڈامنٹل کویسچن ہے، اور جتنا کلیئرلی آپ یہ پوچھ لیں گے نا، اور جتنا کلیئرلی آپ اس کو ایڈریس کر لیں گے، آگے کا آپ کا راستہ ریلیٹیولی ایزی ہو جائے گا۔ تو اب ٹاپک کے اوپر آتے ہیں، وائی ڈیٹا سائنس۔ تو ایک تو جو فنڈامنٹل ریزن ہے وائی ڈیٹا سائنس کی، کہ بھائی ڈیٹا پروڈیوس ہی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس قسم کی پکچرز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی۔ میں نے آپ کے اس سیمینار کے اندر، یہ جو آپ کا او ایس ایف پی کا پچھلے 5-6 دنوں سے چل رہا ہے، اس کے اندر میں نے ایک آدھ پہلے بھی ایک سیشن دیکھا تھا جس میں کسی نے یہ والی پکچرز دکھائی تھی، تو کافی لوگوں کو اس کا اندازہ ہے۔ تو اسی قسم کی پکچر ہمیں 2019 کے بارے میں ملتی ہے، اور 2018 کے بارے میں ملتی ہے، 2017۔ یہ کچھ عرصے سے یہ جو ہے نا پکچر پاپولر ہے۔ بیسیکلی یہ بتاتی کیا ہے کہ لیٹس سی، اگر ہم اس کے اوپر نظر ڈالیں تو 2020 کے اندر ہر منٹ کتنا ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے۔ اس کی میں اگزامپل لے لیتا ہوں۔ اگر آپ رائٹ میں دیکھیں، یوٹیوب یوزرز اپلوڈ 500 آورز آف ویڈیو۔ جو ویڈیوز ہوتی ہیں، سب سے زیادہ میموری اسپیس ان کو چاہیے ہوتی ہے۔
جو نارملی ڈیٹا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، امیجز ہو سکتا ہے، آڈیو ہو سکتا ہے، لیکن جو ویڈیو ڈیٹا ہوتا ہے نارملی سب سے زیادہ اسپیس اسے چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی خاصی انارمس اماؤنٹ ہے کہ 500 گھنٹہ ہر منٹ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہا ہے۔ پھر ٹویٹر کے اوپر نئے یوزرز آ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، فیس بک کے اوپر فوٹوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور یہ باقی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، امیزون کی، اسپوٹیفائی کی، انسٹاگرام کی۔ ہمیں ہر ایک کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم کچھ ان چیزوں کو ہی اگر ایڈریس کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم ڈیٹا بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے۔ ڈیٹا پروڈیوس تو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی لیٹ سے آپ نے یہ جو اتنے دنوں سے آپ کانفرنس آپ کی چل رہی ہے، اس کے تھرو بھی کافی ڈیٹا پروڈیوس ہوا ہوگا۔ تو ڈیٹا تو اس ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اسپیشلی یہ کووڈ کے بعد تو جب بزنسز ڈیجیٹائز ہونا شروع ہو گئے، ہر چیز آن لائن جانا شروع ہو گئی، تو پہلے سے بھی زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب ڈیٹا بہت زیادہ ہے، لیکن اس ڈیٹے کا فائدہ تب ہی ہے جب آپ اس کے اندر سے انسائٹس ڈسکور کریں، آپ اس کے اندر سے نالج ایکسٹریکٹ کریں، اور اس کی مدد سے یا تو آپ ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ لیں، یا اپنے جو بزنس آپریشنز ہیں ان کو بہتر کریں، اور یا پھر جو ڈیٹا ہے اس کو کسی طریقے سے مونیٹائز کر دیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں، ڈیسیجن میکنگ، امپروومنٹ آف دا آپریشنز، اور مونیٹائزیشن، یہ براڈلی اسپیکنگ ڈیٹا کے 3 استعمال ہیں۔ لیکن ان کو کرنے کے لیے آپ کو آف کورس ڈیٹا کے اندر دیکھنا ہوگا، آپ کو اس کے اندر پیٹرنز دیکھنا ہوں گے، اس کے اندر ٹرینڈز دیکھنا ہوں گے، آپ کو ڈیٹا کو ماڈل کرنا ہوگا اور اس کو انالائز کرنا ہوگا، پھر آف کورس اس کو پراپر طریقے سے اسٹور کرنا ہوگا۔ مطلب یہ ایک لمبی اسٹوری ہے کہ آپ ڈیٹا کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے انٹل آپ اس میں سے ویلیو نکال سکیں۔ جو لفظ ویلیو ہے یہ اس ٹائم بہت زیادہ پاپولر ہے، اور بیسیکلی ایٹ دی اینڈ آپ جو کام بھی کرتے ہیں، آپ کوئی بک پڑھتے ہیں، آپ کوئی سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، آپ اگر اپنی جاب پہ کام کرتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آپ سے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا ویلیو کریٹ کی ہے، کیا ویلیو ایڈ کی ہے، کیا ویلیو ڈلیور کی ہے، اس سے پھر آپ کے کام کی اسسمنٹ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ڈیٹا میں سے ویلیو نکالنے کے لیے، اس سے ویلیو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹا انالیسس کرنا پڑے گا اور ڈیٹا سائنس کرنا پڑے گی۔ تو یہ ہے ایک طریقہ اس وائی کویشچن کو آنسر کرنے کا کہ وائی ڈیٹا سائنس، کیونکہ ہم نے ڈیٹا کو کسی استعمال میں لے کے آنا ہے، اس میں سے ویلیو کریٹ کرنی ہے۔ آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، ادھر بات میں نے کی تھی انالیسس کی۔ کیمبرج انالیٹیکا ایک کمپنی تھی جو لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے، یہ والے نہیں، اس سے پہلے والے الیکشن جو یو ایس الیکشنز ہوئے تھے جس میں ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا، اس کے اندر کیمبرج انالیٹیکا کا نام سامنے آیا تھا کہ کیمبرج انالیٹیکا نے کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ کو الیکشن جیتنے میں سپورٹ ملی ہے۔ تو یہ نیوز کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تھی، ایک بہت بڑا اسکینڈل بنا تھا، اور بعد میں اس کمپنی کے خلاف کچھ سینکشنز بھی لگی تھیں، ان کو کچھ پرابلمز بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے، ہم سیکھنے کے لیے ذرا واپس جاتے ہیں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ بیسیکلی انہوں نے جو فیس بک کے یوزرز ہیں ان کا بیہیویئر اسٹڈی کیا تھا، اور وہ بیہیویئر مینلی ان کے لائکس کی بیس پہ کیا تھا۔ ہم سب فیس بک یوز کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو جو بیہیویئرل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سائیکٹرسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس ٹرینڈ کو، اپنے ڈومین نالج کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے متعلق ججمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم کی بات ہے 2016 کی، کہ انہوں نے ایک ایسی اے آئی مشین بنا لی تھی، اے آئی بولے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور آف کورس یہ کام بھی ڈیٹا سائنس کی ڈومین کے اندر ہوا تھا۔ تو وہ اے آئی مشین آپ کے 10 لائکس کی بیس پہ آپ کے متعلق اسیسمنٹ بتا سکتی تھی
آپ کے جو کولیگز ہیں ان سے بہتر، صرف 10 لائکس کی بیس پہ. اب اس سے اندازہ لگا لیں ڈیٹا سائنس کی پاور کا، ڈیٹا انالیسس کی پاور کا. جب وہ ایک اسپیسیفک ڈومین کے اندر ہم نے اس کو اپلائی کیا تو آپ کے جو کولیگز ہیں، ہم اس اے آئی مشین کی مدد سے آپ کے متعلق اسیسمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کے کولیگ سے بہتر. اور اگر 70 لائکس ان کو مل جاتے ہیں تو آپ کے جو کلوز فرینڈس ہیں، اور اگر آپ سے ان کو 150 لائکس مل جاتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا جان لیتے ہیں جیسے آپ کے پیرنٹس. اور 300 لائکس کے بعد تو وہ آپ کی اسپاؤس سے بھی زیادہ بہتر جان سکتے ہیں اس اے آئی مشین کے متعلق. اور ایک اور آرٹیکل میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ فیس بک اس ٹائم ان کے پاس آپ کا اتنا ڈاٹا موجود ہے، اگر وہ اس کو استعمال کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ پھر ایک کنٹروورشل چیز ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ اگر وہ اس ڈاٹا کو استعمال کریں تو وہ یہ بتا سکتی ہیں کہ فلاں کپل کے درمیان آگے جا کے طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. اور یہ بات اس سرٹنٹی کے ساتھ وہ بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا، لیکن اس ڈاٹا کی مدد سے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اتنے عرصے بعد ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی. اور اس میں اچھی خاصی ایکوریسی ہے. یہ مطلب بیسیکلی تو پریڈکشن ہے جو کہ ڈاٹا کی مدد سے ہے، تو کہ 100% تو نارملی پریڈکشنز نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر ایک کوریلیشن کوفیشنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک اگر سرٹن ویلیو سے اوپر چلا جائے تو وہ اس کو مان لیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی ہائی ایکوریسی کے ساتھ پروڈکشن کی ہے. تو یہ ایک اور طریقے سے ہم وائی کویشچن یہاں پر آنسر کر رہے ہیں کہ ڈیٹا کے اندر بہت زیادہ پاور ہے، اگر ہم اس کو ڈومین نالج کے ساتھ مل کر اس کو انالائز کریں تو ہم اس میں سے بہت زیادہ نالج ڈسکور کر سکتے ہیں. ایک اور طریقے سے بھی ہم اس کو آنسر کر سکتے ہیں اس وائی کویشچن کو کہ بھائی اس ٹائم ڈیٹا انالیسس کی جاب بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ ویب سائٹ کا نام دیا ہوا ہے، ان لوگوں نے مختلف انٹرنیٹ ویب سائٹس کے اوپر چیک کیا تھا. میرے خیال سے گلاس ڈور ایک بڑی فیمس ویب سائٹ ہے، یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ کس ایریا میں جابس ہیں اور اس ایریا میں ایوریج سیلری کیا ہے، بلا بلا بلا. اور لنکڈ ان کے اوپر بھی اس قسم کا ڈاٹا اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ لوگ ادھر ادھر سے ڈاٹا پک کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ آگے ٹرینڈ کیا ہے، کس قسم کی جابس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہونے والی ہے اور اس ٹائم اویلیبل کمپیٹنس کیا ہے. تو اب دیکھ لیں یہ گیپ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ڈیٹا گرو کر رہا ہے، ڈیٹا انالسٹس کی تعداد زیادہ چاہیے لیکن اتنی تعداد میں اویلیبل نہیں ہے. جب کمپیٹنس انف اماؤنٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی تو جو ایگزسٹنگ کمپیٹنس ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی سیلری زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم ڈیٹا سائنٹسٹ کی جو سیلری ہے اکثر کنٹریز کے اندر وہ ون آف دا ہائیسٹ ہے ایون رائٹ ناؤ. اور یہ کچھ عرصے تک یہ ٹرینڈ رہے گا جب تک کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں بن جاتے. تو آف کورس یہ ایک ون آف دا فیوچر ہاٹ جاب ایریاز ہے ڈیٹا سائنٹسٹ بننا. تو یہ ہم نے تیسرے طریقے سے اس کویشچن کو آنسر کر دیا کہ ڈیٹا سائنس اس ٹائم کیوں ضروری ہے، یا ڈیٹا سائنٹسٹ کیوں بنا جائے، یا ڈیٹا سائنس کیوں پڑھی جائے. اور بھی فائدے ہیں. ابھی جو ہے نا ہم اس کے اوپر پورا سیشن کر سکتے ہیں وائی کویشچن کو آنسر کرتے ہوئے، لیکن یہ لاسٹ سلائیڈ ہوگی اس ٹاپک کے اوپر کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیٹا از نیو آئل. تو جو فیوچر ڈیولپمنٹ جتنی ہونی ہے، ڈیولپمنٹ کی گاڑی میں جو آئل ڈلے گا وہ ڈیٹا کا ڈلے گا. اور یہ بات جو ہے نا کافی فیمس ہو چکی ہے کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ڈیٹا اسٹریٹجی کے اوپر ایک بک پڑھی تھی، وہ کافی فیمس آتھر ہے اور اکثر کمپنیز کی ڈیٹا اسٹریٹجی سیٹ کرنے میں اس کا نام جو ہے نا پاپولر ہے. تو اس ڈیٹا اسٹریٹجی بک کے اندر اس بندے نے کلیم کیا ہے کہ بھئی ڈیٹا از نیو آئل والی بات بھی پرانی ہو گئی ہے، اب ڈیٹا از دا نیو انجن. ڈیٹا کا ویلیو آئل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اصل انجن ہی اب ڈیولپمنٹ کا ڈیٹا بن گیا. اور اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے آپ نے ایک ٹرم سنی ہو ڈیٹا ڈریون ڈیولپمنٹ.
اب جو بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، وہ جو ڈیسیجن میکنگ کرتی ہیں ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ اب سبجیکٹو اوپینین کی بیس پہ نہیں کرتی۔ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ فلاں بندے نے یہ کہہ دیا تو اس لیے اب ہم ایسا کریں گے۔ اب ان کمپنیز کے باسز خود کہہ رہے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، یہ انف آرگومنٹ نہیں ہے ایک ڈیسیجن لینے کے لیے۔ آپ کو ڈیٹا سے پروو کرنا ہوگا کہ آپ ایسا کرنا کیوں جا رہے ہیں۔ لیٹ سے میں والوو میں جاب کرتا ہوں، تو وہ ایک اگر اسپیسیفک جو ماڈل ہے کار کا، وہ لیٹ سے وہ اگر فیوچر کے بارے میں سوچیں کہ یار اس کی ہم نے پروڈکشن زیادہ کرنی ہے یا کم کرنی ہے، تو وہ ڈیٹا کی بیس پہ وہ ڈیسیجن لیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ ہماری فلاں فلاں مارکیٹ ہے، وہاں پر اس ماڈل کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک اسپیسیفک ڈیموگرافکس ہیں ہمارے کسٹمرز کے، تو ان میں یہ کار زیادہ پاپولر ہے۔ اور اگر اس قسم کی چیزوں کو انالائز ہم کرتے ہیں تو یہ والا جو ماڈل ہے اس میں فیوچر میں ہمیں اور زیادہ ڈیمانڈ آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے وہ ڈیٹا کو انالائز کر کے پھر ڈیسیجن لیں گے، اور پھر کہیں گے کہ یہ والا ماڈل اب آئندہ ہم پروڈیوس نہیں کریں گے، اس کی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ ڈیمانڈ نہیں رہے گی، لیکن اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی تو ہم وہ والے ریسورسز بھی اس پہ لگائیں گے۔ تو ڈیٹا ڈریون ڈیولپمنٹ۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کی جاب کافی لوکریٹو ہے، اس میں سیلری لیول کافی اچھے ہوتے ہیں، اور ڈیٹا سائنس سے آپ بیسیکلی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر سے آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں ڈیٹا کے ساتھ کھیلنے کا۔ ابھی یہ ہم اوپن سورس کی بات کر رہے ہیں تو اکثر چیزیں تو اوپن سورس ہو گئی ہیں، ڈیٹا سائنس کے پلیٹ فارم اوپن سورس ہو گئے ہیں، سارے کے سارے نہیں ہوئے۔ لیٹ سے کلاؤڈ اسٹوریج جو ہے نا ابھی بھی آپ کو خریدنا پڑتی ہے، یا کلاؤڈ کمپیوٹ آپ کو خریدنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی لمیٹڈ حد تک وہ بھی آپ کو فری میں مل جاتا ہے۔ اور آخری بات کہ فیوچر میں ڈیٹا کی اہمیت زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ایک سنگل آرگومنٹ کافی ہے، کیونکہ اب ہر کمپنی آگے سے آگے ڈیجیٹلائز کرے گی اپنے آپ کو، اپنے بزنسز کو آن لائن کرے گی، اپنے بزنسز کو، اپنے آپریشنز کو ڈیجیٹائز کرے گی، تو زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہوگا۔ جب زیادہ ڈیٹا جنریٹ ہوگا تو زیادہ انالیسس کی ضرورت پڑے گی، ہینس ڈیٹا سائنس کی اہمیت زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ کم از کم اگلے ایک ڈیکیڈ کے اندر تو یہ کہیں نہیں جانے والا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اے آئی اس کی جگہ لے لے، کہ بہت سارے ڈیٹا سائنس کے کام ہو سکتا ہے آٹومیٹڈ ہو جائیں، تو تب تک ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کے لیے کوئی اور کام دریافت ہو جائے، تو ہمیں 10 سال تک میرے خیال اگر ہم سوچ لیں تو کافی۔ ڈیٹا سائنس یوز کیسز، اگین یہ ایک طریقے سے موٹیویشن ہے کہ ڈیٹا سائنس کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ فیس بک کے اندر سوشل انالیٹکس میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ وہ آپ کے لائکس کی بیس کے اوپر ہی آپ کو بہت زیادہ جج کر سکتے ہیں، اسیس کر سکتے ہیں۔ امیزون جو کہ ایک $1 ٹریلین کمپنی ہے، میرے خیال ون آف دا فیو $1 ٹریلین کمپنی ہے دنیا کے اندر، اس کا جو 30% ریونیو آتا ہے وہ ریکمنڈیشن سسٹم سے آتا ہے۔ آپ جب ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہ آپ کے شاپنگ بیہیویئر کو اسیس کرتے ہیں، اور اس کی بیس پہ آپ کو پروڈکٹس ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار تم نے یہ لے لیا تو اب یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، اور لوگ وہ چیزیں خریدتے بھی ہیں۔ تو ان کا صرف چیزیں ریکمینڈ کرنے کی وجہ سے 30% ریونیو آتا ہے ایک $1 ٹریلین کمپنی کا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ڈیٹا جو انالیسس کر رہے ہیں، وہ جو ڈیٹا سائنس کر رہے ہیں، اس سے ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اوبر رائڈس کو اپٹیمائز کرتی ہے، مطلب اس طرح ہمارے پاس یہ کچھ ایگزامپلز میں نے سلائڈ پہ دکھائی ہیں، لیکن آف کورس اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایئر بی این بی ہے، اسپوٹیفائی ہے جو میوزک ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اب یہ وائی کوشچن ہم نے میرے خیال میں انف ٹائم اسپینڈ کر لیا ہے کہ، اور اسٹیبلش ہم نے کر لیا ہے کہ بھائی ڈیٹا سائنس تو بہت ضروری ہے، اور فیوچر میں اس کی جو ہے وہ ضرورت زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ تو اب اگر ایک چیز کے لیے ہمارے پاس انف موٹیویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے، تو پھر تو آگے کوشچن جو آتا ہے وہ واٹ، کہ واٹ از ڈیٹا سائنس۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں جناب۔
یہ ٹویٹ کافی پاپولر ہوا تھا ایک زمانے میں کہ ڈاٹا سائنٹسٹ وہ بندہ ہوتا ہے ہو از بیٹر ایٹ اسٹیٹسٹکس دین اینی سافٹ ویئر انجینئر اینڈ بیٹر ایٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ دین اینی اسٹیٹسٹیشین. تو جو لوگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرتے ہیں لگتا ہے کہ ان کا بھی رول ہے ڈیٹا سائنس کے اندر، اور جو اسٹیٹ میں ایکسپرٹ ہیں اس ٹویٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کا بھی رول ہے. اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اسٹیٹسٹکس میں کیا ہوتا ہے اور ڈیٹا سائنس میں کیا ہوتا ہے، تو ان کو باری باری پڑھ لیتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. بائی دا وے کافی لوگ، یہ بیسیکلی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس بیسیکلی ایک یوں کہہ لے کہ ایک فینسی نیم ہے اسٹیٹسٹکس کا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دیتے ہیں. تو ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن کچھ ڈیٹیلز اس کی ٹچ کر لیتے ہیں کہ اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے اور ڈیٹا سائنس میں کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگ پھر اپنا اس پہ مائنڈ بنا سکتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق ہے بھی یا نہیں ہے. جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ کنسرن کرتی ہے پرائمری ڈیٹا کے ساتھ. بیسیکلی آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ایک اسپیسیفک ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کچھ آئیڈیا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا، اور اس کی وجہ سے جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو وہ آتا ہے اسٹیٹ کی ڈومین میں. اور اس کو ہم پرائمری ڈیٹا انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹاپ ڈاؤن ڈیٹا انالیسس اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں. مینلی یہ استعمال ہوتی ہے ہائپوتھیسس ایویلویشن کے لیے اور ٹیسٹنگ کے لیے. آپ لوگ ہو سکتا ہے ویورز میں کچھ لوگ ہوں جن کا ریسرچ کے ساتھ تعلق ہو. ماسٹر ڈگری میں اگر آپ ہیں تو آپ نے تھیسس لکھنا ہوتا ہے. اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں پھر تو ڈیفینیٹلی آپ نے ریسرچ کرنی ہے. تو نارملی آپ جب ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ریسرچ کوشچن ہوتے ہیں، اور ان ریسرچ کوشچنس کے جواب میں آپ کے پاس کچھ ہائپوتھیسس ہوتے ہیں، اور آپ نے اس ہائپوتھیسس کو پروو کرنا ہوتا ہے. تو اس کو پروو کرنے کے لیے نارملی آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے جس میں آپ ایونچولی اس کے اوپر اسٹیٹ کے ڈفرینٹ ٹولز اپلائی کرتے ہیں. اب آتے ہیں ڈیٹا سائنس کی طرف. ڈیٹا سائنس جو ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے. مینس کہ ڈیٹا ضروری نہیں ہے جس مقصد کے لیے آپ انالائز کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے کلیکٹ کیا ہو. وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ڈیٹا کریٹ ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، اور آپ اس کو ڈفرینٹ ریزنز کی بنا پہ اگر آپ اس کو انالائز کریں اور وہ ریزنز ایگزسٹ نہ کرتی ہوں یا آپ کو پتہ نہ ہو جب ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہو، تو پھر آپ ڈیٹا سائنس کی ڈومین میں آ گئے. تو آپ کو پری ہینڈ نہیں پتہ ہوتا ڈیٹا کلیکشن کے ٹائم پہ کہ یہ ڈیٹا کیوں کلیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر جب انالیسس کریں گے تو اس کو سیکنڈری انالیسس کہتے ہیں. تو اس کو باٹم اپ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور جو سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے کہ جو ڈیٹا سائنس کے اندر ہائپوتھیسس جنریشن ہوتی ہے، اسٹیٹ کے اندر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور جو اسپیشل بات ہے ڈیٹا سائنس کے اندر، اس کے اندر نالج ڈسکوری ہوتی ہے. اسٹیٹ کے اندر کچھ آپ نیا ڈسکور نہیں کرتے. ٹپیکلی آپ کو آلریڈی کچھ چیزیں پتہ ہوتی ہیں جو آپ نے ٹیسٹ کرنی ہوتی ہے، ان کو پروو رانگ رائٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ڈیٹا سائنس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ان کو ڈسکور کر سکیں، نالج ڈسکوری کر سکیں. بیسیکلی ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام ہی نالج ڈسکوری ہے. ایک وہ ویب سائٹ بھی ہے KDD، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس کا تعلق بھی اسی نالج ڈسکوری فرام ڈیٹا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیفینیشن کی طرف لے جائیں کہ اگر ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے جناب کہ ڈیفائن واٹ از ڈیٹا سائنس، تو اٹ encompasses the uses of computing tools in order to extract knowledge from data by deploying statistical methods. تو 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. کمپیوٹنگ ٹولز آپ کو استعمال کرنے آنا چاہیے، آپ کو ڈومین نالج کا پتہ ہونا چاہیے، تبھی آپ اس میں سے نالج ایکسٹریکٹ کر سکیں گے، اور اسٹیٹسٹیکل میتھڈز آپ کو استعمال کرنے آنے چاہیے. یہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہے.
یہ ہو سکتا ہے آپ کو وکیپیڈیا سے بھی مل جائیں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ بہت طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو ایونچولی مطلب ان سب ڈیفینیشنز کا سیم ہی ہوتا ہے. بیسیکلی میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ڈیفینیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اس ڈیفینیشن جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا چاہیے. تو وہی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہی آپ کو فائدہ دیتی ہے. صرف یاد کرنا کافی نہیں ہوتا. تو اس لیے میں جو ہے نا نارملی ڈیفینیشنز یاد کرنے کی سپورٹ نہیں کرتا. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیفینیشن آپ کو ایکسپلین کیا کر رہی ہے. اب جو ٹاپ پہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں وین ڈائیگرام کی مدد سے. ایک بندہ تھا ڈریو کانوائے، اس نے کافی عرصہ پہلے ایک وین ڈائیگرام بنائی تھی. آپ کو ہو سکتا ہے کہ وین ڈائیگرام کا کنسیپٹ ہو، اگر نہیں ہے تو ابھی چیک کر لیتے ہیں. وین ڈائیگرام میں ٹپیکلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ سرکلز ہوتے ہیں. اگر ہم اس ٹاپ رائٹ سرکل کی بات کریں، آپ اس کو ابھی سارا پڑھیں نا، آپ فالو کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہم اس گرین سرکل کی بات کریں تو یہ گرین سرکل ریپرزینٹ کر رہا ہے میتھ اور اسٹیٹ کو. یہ پنک سرکل ہے، یہ ہیکنگ سکلز ہے، بیسیکلی پروگرامنگ کو. یہ لائٹ بلو سرکل ہے، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈومین نالج کو، جس کو سبسٹانٹیو ایکسپرٹیز بھی کہتے ہیں. اب جب ہم تینوں سرکلز کو تھوڑا بہت اوور لیپ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ 4 اوور لیپڈ ریجنز آ گئے ہیں. بیسیکلی اس پروسیس کو ایونٹ ڈائیگرام کہتے ہیں. جب ہم ڈفرینٹ ایریاز کو اوور لیپ کرتے ہیں تو ہم نے بیسیکلی اسٹڈی یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو نئے ایریاز ہم نے ان کے اوور لیپ کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں وہ کیا ہے. بیسیکلی ہم نے کامن ڈھونڈنا ہوتا ہے. یہ کامنالٹیز دکھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اینی ویز، تو اگر ہم ادھر سے آغاز کر لیں ٹاپ سے، تو گرین سرکل اور پنک سرکل کا جو اوور لیپ ہے بلو سرکل کو شامل کیے بنا، وہ ہے مشین لرننگ. اگر آپ کو میتھ آتی ہے، اگر آپ کو پروگرامنگ آتی ہے، آپ مشین لرننگ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اگر ڈومین نالج ہے، آپ کو اگر اسٹیٹ آتی ہے، تو آپ ٹریڈیشنل جو اسٹیٹ جو میں نے آپ کو پہلے ایگزامپلس بتائی ہیں آپ وہ ریسرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈومین نالج ہے، آپ کو پروگرامنگ آتی ہے، لیکن اگر آپ کو میتھ اور اسٹیٹ نہیں آتی تو آپ رانگ کنکلوژنز ڈرا کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس بندے نے اس کو ڈینجر زون کہا ہے. اب سب سے جو فیوریٹ اور کہہ لیں کہ بیسٹ ایریا ہے وہ یہ ہے جو تینوں کا اوور لیپ ہے، یہ ہے ڈیٹا سائنس. آپ کو پروگرامنگ آنی چاہیے، آپ کو میتھ اور اسٹیٹ کا نالج ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ آپ کو ڈومین نالج ہونا چاہیے. آپ جس ڈومین میں آپ نے ڈیٹا سائنس اپلائی کرنی ہے اس کا نالج بھی ہونا چاہیے. آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں اپلائی کرنی ہے، آپ نے سوشل سیکٹر میں اپلائی کرنی ہے، سوشل سائنسز میں اپلائی کرنی ہے، آپ نے آٹومیٹو میں استعمال کرنی ہے جیسے کہ میں کر رہا ہوں، تو آپ کو اس کا نالج بھی ہونا چاہیے. یہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ جو ون آف دا فرسٹ ایفرٹ تھی ڈیٹا سائنس کو ایکسپلین کرنے کی تھرو وین ڈائیگرام. تو اس کے اوپر مزید لوگوں نے ایفرٹ کی ہیں، جیسے یہ اگلی ہم سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں. یہ اسٹیفن ہے کوئی، اس نے یہ اسٹیک ایکسچینج ہے ایک پلیٹ فارم، یہاں پر لوگ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں. تو میں آپ کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ آپ اس کو چیک آؤٹ کریں. تو یہ بیسیکلی اگر آپ یہ بزنس اور دی ہیکر اور آئی ٹی گائے کا کامن پوائنٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ڈریو کانوائز ڈیٹا سائنٹسٹ. تو یہ والی جو ایریا ہے ڈریو کانوائے ڈیٹا سائنٹسٹ، یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے. لیکن اس نے کچھ نئے جو ہے نا سرکلز یہاں پہ بنائے ہیں. یہ ایگزیکٹلی سرکلز تو نہیں ہے، تھوڑی شیپ ڈفرینٹ ہو گئی ہے، لیکن مقصد سیم ہی ہے کہ اس نے کامنالٹیز دکھانی ہے ڈفرینٹ ایریاز کے درمیان. بزنس ہے، پروگرامنگ ہے، اسٹیٹ ہے، اور کمیونیکیشن ہے. تو ابھی اور بھی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن ابھی میرے خیال سے ہمیں زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. جو بیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ وین ڈائیگرام ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ڈیٹا سائنس ہے کیا اور اس کے لیے آپ کو کیا کیا ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں، وہی ہے جو ڈریو کانوائے نے شو کی آپ کو. میں نے آپ کو جب اسکوپ بتا رہا تھا اس آج کے سیشن کا،
تو میں نے بتایا تھا کہ ہم ڈیٹا سائنس کی کچھ ٹرمنالوجیز کو بھی ایڈریس کریں گے. بگ ڈیٹا ہے، آپ نے سنا ہوگا، مشین لرننگ سنا ہوگا، ڈیٹا مائننگ سنا ہوگا، ڈیپ لرننگ سنا ہوگا، آرٹیفیشیل لرننگ سنا ہوگا. ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب اگر ایکسپلین کر لینے لگ جائیں تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، لیکن میں ان کا صرف ریلیشن دکھانا چاہوں گا کہ ان کا ریلیشن کیا ہے ڈیٹا سائنس کے ساتھ. اب یہاں پر ہم مل کر ایک وین ڈائیگرام بنائیں گے. لیٹ سے یہ ایک سرکل ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، ایک اور سرکل آ گیا مشین لرننگ کا. بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر آ گئی مشین لرننگ، کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کرنے کے لیے مشین لرننگ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. ڈیپ لرننگ اگین ایک ڈیپ ایریا ہے مشین لرننگ کے اندر، اور ڈیٹا سائنس ان تینوں کے استعمال میں آ جاتی ہے. ڈیٹا سائنس کے اندر یہ تینوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور ایون بگ ڈیٹا بھی استعمال ہوتا ہے. ابھی میں ٹائم کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، میرے خیال سے ابھی اسپیڈ اپ ہونا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو ریلیشن دکھا دیا ڈیٹا سائنس کا کچھ اور ٹرمز کے ساتھ. تو ڈیٹا سائنس کا ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ نام رہا ہے. یہ ایک بہت ویل نون ڈیٹا سائنٹسٹ ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ چاہے نالج ڈسکوری ہو، ڈیٹا مائننگ ہو، پریڈکٹیو انالیٹکس ہو، ڈیٹا سائنس کا جو ایسنس ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ڈسکوری آف واٹ از ٹرو اینڈ یوزفل، اگین ڈسکوری آف نالج. وائی ہم نے کور کر لیا، وٹ ہم نے بڑا کوئکلی کور کر لیا، ہاؤ پہ آ جاتے ہیں کہ ہم یہ ڈیٹا سائنس کرتے کیسے ہیں، ڈیٹا سائنس پروجیکٹ ہوتا کیسے ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ڈیٹا سائنس کرتے کیسے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ پرومس کیا کہ ڈیٹا سائنس کا لائف سائیکل دکھاؤں گا، لیکن وہ لائف سائیکل سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو آج ہی میں نے سوچی ہے. آپ کے سیشن کے متعلق ہی سوچ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کی ایگزامپل یوز کر لیتے ہیں. آپ یہ لوگ کانفرنس کر رہے ہیں پچھلے 6 دن سے، آف کورس ایونچولی جس طرح ہم نے شروع میں ایگری کیا تھا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایونچولی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ہم نے اس کی مدد سے ویلیو کیا کریٹ کی. بابر ظہور صاحب یہ سیشن اتنے دنوں سے کر رہے ہیں، کانفرنس یہ چلا رہے ہیں، اتنے لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا، اتنا ٹائم انویسٹ کیا. وہ چاہیں گے نا اسیسمنٹ کرنا کہ میں نے ویلیو کیا کریٹ کی. ویلیو اسیس کرنے کا ایک طریقہ ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیک کریں کہ یار میرے فلاں سیشن کے اندر کتنے ویورز آئے تھے، کتنے لوگوں نے وہ سیشن دیکھا، کتنے لوگوں نے وہ اپریشیٹ کیا، اور پھر وہ کوشش کریں کہ میکسیمم ویلیو کریشن کے لیے جو ٹاپ کے میرے پریزنٹرز ہوں گے، جن کے سب سے زیادہ ویورز ہوں گے، میں انہی کو لے کے آؤں گا. یہ ایک بیسک اپروچ ہو سکتی ہے ان کے اگلے ایونٹ کے لیے کہ یہ زیادہ ویلیو کریٹ کریں، کہ یہ ان پریزنٹرز کو لے کے آئیں، ان سپیکرز کو لے کے آئیں جنہوں نے سب سے زیادہ ویورز اٹریکٹ کیے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ نیکسٹ ٹائم پہلے سے بھی زیادہ ویلیو کریٹ کریں. یہ ایک سمپل جو ہے نا اپروچ ہو سکتی ہے، جو کائنڈ آف آپ یوں کہہ لیں کہ سمپل اور ڈیٹا سائنس کے بارڈر پہ ہے. لیکن اب جو جس طرح بھی ڈاکٹر شاہد قمر صاحب یہاں پہ موجود ہوں گے، تو وہ بینگ اے ڈیٹا سائنٹسٹ، کیونکہ ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام ہوتا ہے کوشچن کرنا، وہ کوشچن کریں گے، وہ کہیں گے بابر ظہور صاحب رک جائیں، میرے کچھ سوالوں کو جواب دیں. کیا پتا کہ ایک ٹائم پہ جب آپ نے کہا ہے کہ فلاں اسپیکر کے لیے بہت زیادہ ویورز آئے، کیا پتا وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے اس کا وہ ٹائم ہی فیزیبل ہو. ایک ٹائم پہ جناب ارطغرل کا وہ سیریل چل رہا ہوتا ہے، وہ لوگ تو دیکھ نہیں پاتے آپ کا سیشن، یا کسی اور وجہ سے لٹ سے 7 بجے وہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں یا 9 بجے فارغ ہو جاتے ہیں اپنے ڈیلی کاموں سے. تو اوبویسلی ٹائم بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ فلاں اسپیکر آپ کو میکسیمم جو ہے نا ویورز لے کے آیا، آپ یہ بھی دیکھیں کہ کون کس ٹائم پہ پریزنٹ کر رہا تھا، اور وہ آپ کی آئیڈینس کے لیے کون سا فیزیبل ٹائم تھا. ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم پہ آپ کا اسپیکر بہت ہی اچھا ہو، لیکن آپ کا جو ویورز کی ڈیموگرافکس ہیں، وہ ان کا ایریا وہ اس قسم کا ہو کہ وہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہی نہ ہو، وہ اس کو دیکھ ہی نہ پائے ہوں. تو اس کو کون جو ہے نا اکاؤنٹ فار کرے گا.
یا ہو سکتا ہے کہ کچھ اسپیکر ویسے اٹریکٹیو ہو تو وہ اس کے کنٹینٹ کی وجہ سے لوگ نہ آئے ہوں، کسی اور وجہ سے آئے ہوں، اور تو اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو ہے نا آپ کے ویورز صرف اور صرف وہاں پر موجود ہوں، لیکن ان کی اٹینشن اس پہ نہ ہو. تو یہ سارے سوالوں کے جواب دیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ نے اگلا سیشن کیسے کرنا ہے. تو اب بیسیکلی ڈاکٹر شاہد قمر صاحب نے اس کے علاوہ بھی سوال ہو سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ تو شاید اتنے اچھے سوال نہیں میں نے بنائے، ڈاکٹر شاہد قمر صاحب میرے سے بہتر سوال بنائیں گے کہ بھئی ان سوالوں کو پہلے جواب دیں، ان کے اوپر ڈیٹا اکٹھا کریں، پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اگلا سیشن آپ نے کیسے کرنا ہے. تو ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام ہے سوال پوچھنا، اس سوال کی بیس پہ ڈیٹا اکٹھا کروانا، رائٹ کوشچنز کرنا، اور اس کے بعد ریکوائرمنٹس دینا کہ فلاں فلاں قسم کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے. تو وہ پھر وہ بابر ظہور صاحب کو وہ کوشچنز دیں گے اور ساتھ ریکوائرمنٹس بھی دیں گے کہ بھئی آپ ایک کوشچنیر بناؤ، اس کے اندر اوپن اینڈڈ کوشچنز ہوں، اس میں یس اور نو کوشچنز ہوں، اس میں اس قسم کا انسٹرومنٹ آپ استعمال کریں، ریسرچ انسٹرومنٹ، پھر ڈیٹا اکٹھا کریں. اس کے بعد ہم اس کو انالائز کریں گے، اس کو ماڈل کریں گے، اس کی بیس پہ ہم پریڈکشن کریں گے، اور پھر ہم آپ کو ریزلٹس جو ہے نا دیں گے کہ جناب فلاں فلاں جو ہے نا فیکٹرز کی بنا پہ آپ نے زیادہ ویلیو کریٹ کی ہے. صرف اور صرف میکسیمم نمبر آف ویورز فار اے اسپیسیفک اسپیکر انف فیکٹر نہیں ہے، کچھ اور بھی فیکٹر رول پلے کر رہے تھے. آپ کو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے تاکہ آپ اپنا نیکسٹ جو کانفرنس اس کو آپٹیمائز کر سکیں. تو یہ ایک بہت ہی رف اور ویری کوئک میری ایک اپروچ تھی، ایک ایگزامپل آپ کو سمجھانے کی کہ ڈیٹا سائنس کیسے ہم کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم ڈیٹا سائنس لائف سائیکل کی طرف. لیں جی، گرین بٹن ہے اسٹارٹ کا، ڈیٹا سائنس لائف سائیکل. یہ ڈاکومنٹیشن میں نے پکڑی ہے مائکروسافٹ ایشر ڈاکومنٹیشن سے، تو یہ میں نے خود نہیں بنائی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بنائی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت جو ہے نا یوزفل ٹول ہے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ڈیٹا سائنس لائف سائیکل کیسے چلتا ہے. اسٹارٹ کا بٹن ہے گرین بٹن. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بزنس انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے. بزنس انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے سمجھنا ہے کہ بھائی صاحب آپ پرابلم کون سا سالو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے آپٹیمائز کرنا ہے. لیٹس سے جو ہم نے ایگزامپل استعمال کی ہے کہ آپ نے ویلیو کریشن کو میکسیمائز کرنا ہے، تو یہ آپ کی پرابلم ہے. تو اس کے لیے آپ کچھ آبجیکٹیو سیٹ کریں گے، ڈیٹا سورسز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور باقی سٹیجز بھی کریں گے. یہ میں اگلی سلائڈ پہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، لیکن ابھی میں اس کو تھوڑا اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے بزنس انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو ڈومین نالج چاہیے اور باقی ایکسپرٹیز چاہیے. اور بیسیکلی آپ نے یہاں پر کافی چیزیں جب آئیڈینٹیفائی کر لینی ہے تو وہ چیزیں کافی ہوں گی کہ آپ اس سٹیج پہ آ جائیں جس کو کہتے ہیں ڈیٹا ایکوزیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ. تو یہاں پر آپ نے جو کوشچنز ڈیولپ کر لیے اس کی بیس پہ آپ ڈیٹا ایکوائر کریں گے، اکٹھا کریں گے. اور ڈیٹا ایکوزیشن میں ڈیٹا سورس ہوتا ہے، ڈیٹا پائپ لائن ہوتی ہے. ان چیزوں کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے اگین بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایک چیز جو ہے نا ان پہ اچھا خاصا ٹائم اسپینڈ ہو سکتا ہے ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے. لیکن میرے خیال میں اس سیشن میں اتنا کافی ہے اگر آپ کو ان ٹرمز کا پتہ چل جائے. اور یہ ڈاکومنٹیشن پبلکلی اویلیبل ہے، آپ جائیں گوگل کریں مائکروسافٹ ایشور ڈاکومنٹیشن آن ڈیٹا سائنس، تو آپ کو یہ مل جائے گی. آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں. تو نیکسٹ اسٹیپ ہو گیا ڈیٹا ایکوزیشن اور انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد آپ اس کو ماڈلنگ کریں گے. تو یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جس میں وہ آپ نے وہ جو ہے نا مشین لرننگ کا نام سنا ہوگا. مشین لرننگ یہاں پر استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا ماڈل ریڈی ہو جائے گا، آپ اس کو ڈپلائی کریں گے، کسٹمر کو دیں گے، اور یا تو آپ کا پروجیکٹ فنش ہو جائے گا یا آپ کو کسٹمر کا فیڈ بیک آئے گا کہ جناب آپ نے تو بہت ہی نکما قسم کا مجھے ماڈل دے دیا، یہ پریڈکشن تو کرتا ہے لیکن اس کی ایکوریسی اچھی نہیں ہے، اس میں یہ چیزیں مسنگ ہیں. تو پھر آپ واپس دیکھیں گے کہ میں نے ڈیٹا ایکوزیشن میں کیا امپروومنٹ کر سکتا ہوں یا ماڈلنگ میں کیا امپروومنٹ کر سکتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر جگہ ڈبل سائڈ ایروز ہیں. تو کسی بھی سٹیج پہ آپ واپس جا سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر ایٹریشنز ہوتی ہیں تاکہ آپ ایونچولی ایک اچھی پروڈکٹ ڈلیور کریں. اب تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں بزنس انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہوتا ہے. آپ نے
کی ویریبلس جو ہوتے ہیں جو سکسیس کے وہ ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں اور ریلیونٹ ڈیٹا سورسز آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں. اور یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ آپ اپنے آبجیکٹیوز بتاتے ہیں اور اسمارٹ میٹرکس، میں ان کی آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آبجیکٹیوز اور اسمارٹ میٹرکس. اور پھر آپ ڈیٹا کو فائنڈ کرتے ہیں یعنی ایکوائر کرتے ہیں. اور آرٹیفیکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر ڈلیور کیا ہوگا، ہمارے ڈلیوریبلس کیا ہیں. ہمارے پاس ایک ایٹریٹنگ چارٹر ہوگا اس پرابلم کو حل کرنے کا، جس میں ہم نے ڈیٹا سورسز آئیڈینٹیفائی کیے ہوں گے، ڈیٹا ڈکشنریز ہوں گی، اور ایٹریٹنگ ہم نے اس لیے کہا کہ ہم اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یوں کہہ لیں کہ ڈیٹا سائنس لائف سائیکل کے اندر جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان میں سے یہ ایک ہے جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور سمجھنے کی ہے. آبجیکٹیوز، تو جو پرابلم آپ نے سالو کرنا ہے وہ کس قسم کا پرابلم ہے. سب سے پہلے تو پرابلم سمجھیں. کیا وہ آپ سے اس قسم کا کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی، تو اس کی ٹائپ ہوگی ریگریشن. اس کا مطلب آپ نے جو ماڈل بنانا ہے وہ ریگریشن ٹائپ کا ہوگا. اگر وہ کچھ آپ سے چیزوں کو کیٹیگرائز کروانا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر کلاسیفیکیشن ماڈل استعمال ہوگا. گروپنگ کروانا چاہتے ہیں کلسٹرنگ ہوگا. اگر کچھ وہ ویئرڈ چیزیں تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا ویور تھا اس کی وجہ سے اچانک ہی ہمیں جناب 1 ملین ویورز آ گئے، تو وہ ایک سپائک آ گئی ہمارے ویورز کی جو ہے نا گراف کے اندر، تو یہ ایک انوملی آ گئی، تو وہ اس کو انوملی ڈیٹیکشن کہتے ہیں. یا پھر اوپینین آپ جاننا چاہتی ہیں تو یہ ریکمنڈیشن آ گیا. اور وہ لفظ میں نے اسمارٹ استعمال کیا تھا پچھلی سلائڈ کے اوپر. تو اسمارٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اسپیسیفک ہونے چاہیے، میجریبل ہونا چاہیے، اچیویبل ہونا چاہیے، ریلیونٹ ہونا چاہیے، ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. یہ سارا کیوں ہونا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر اسٹیج کے اوپر وائی کویشچن پوچھیں اور ان کو آنسر کریں، لیکن آف کورس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ اسمارٹ کیوں ہونا چاہیے یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے کہ اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ کا کیا فائدہ ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا اسٹیج ہے ڈیٹا ایکوزیشن. ڈیٹا ایکوزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کلین ہائی کوالٹی ڈیٹا ایکوائر کرنا ہے، ڈیٹا پائپ لائن بنانی ہے، اس کا آرکیٹیکچر سیٹ کرنا ہے. یہ ڈیٹا پائپ لائن جو ہے نا، یہ اس کا آپ یہ والی ٹرم بہت زیادہ سنیں گے، تو میں ویورز کو انکریج کروں گا کہ آپ اس کو سرچ کریں گوگل کے اوپر اور سمجھیں کہ ڈیٹا پائپ لائن ہوتی کیا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اس کی. اور کا جب ہم جواب دیں گے اسٹیج کے اوپر تو اس میں ڈیٹا انجسشن ہوگی، ڈیٹا کا ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس ہوگا. یہ بڑی ایک اگین فیمس ٹرم ہے، ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس. اور ڈیٹا پائپ لائن سیٹ ہوگی. اور آرٹیفیکٹس اگین جو ہمارے ڈیلیوریبلز ہیں. تھوڑا آگے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. ماڈلنگ. اب ماڈلنگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ اسٹیج ہے جدھر آپ بیسیکلی مشین لرننگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو کوئکلی دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ نے فیچرز انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے. آپ کے پاس را ڈیٹا ہوتا ہے، را ڈیٹا سے آپ نے فیچر انجینئرنگ کرنی ہے. فیچر انجینئرنگ کیا ہے کہ آپ نے کچھ ایسے پیرامیٹرز کمپیوٹ کرنے ہیں را ڈیٹا سے جو کہ آپ یوں کہہ لیں کہ بول کے خود بولیں، وہ پیرامیٹرز بتائیں کہ ڈیٹا کے اندر یہ چھپا ہوا ہے. را ڈیٹا وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں بتائے گا، لیکن آپ اس میں سے جب فیچر کمپیوٹ کر لیں گے وہ آپ کو چیزیں جو ہے نا کھول کے بتائیں گے. اور اگین وہ یوزفل ہوں گے ڈیٹا ماڈلنگ کے لیے اور مشین لرننگ کے لیے. تو مشین لرننگ کیسی ہوتی ہے؟ اس سلائڈ پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم ٹائم سپینڈ کر لیں، آگے ہم کوئک چلے جائیں گے. را ڈیٹا ہم نے لیا، ہم نے اس کے فیچرز بنائے. فیچرز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں، وہ کنٹینیوس ہو سکتی ہیں اور یا پھر کیٹیگوریکل. کنٹینیوس نارملی ہوتا ہے کہ ویلیوز جو کنٹینیوس ویلیو لے سکیں، جیسے کہ ریئل نمبرز. اور اس کی کچھ ایگزامپلز ہوگی، ڈسٹینس، ٹائم ہو گیا، کاسٹ ہوگی، ٹمپریچر. اس قسم کی جو ویلیوز ہوں گی نا وہ کنٹینیوس میں آئیں گی. اب جو کیٹیگوریکل ہے اس کی آگے فردر ٹائپس ہیں آرڈینل. آرڈینل سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کوئی آرڈر ہے ادھر، ٹاپ ڈاؤن اور سم تھنگ، ہائی، میڈیم، اولڈ اور ینگ، فلاں فلاں. اور اس کے بعد نومینل، کہ مثال کے طور پر کار ماڈلس ہو گئے، ٹی وی شوز ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ فیچرز ہو گئے، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہو سکتی ہیں، فردر ڈیٹیل میں نہیں جاتے. یہ اس بار پہ ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹارٹنگ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے.
جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے مشین لرننگ ماڈل بنانا ہے. اس کو ہم ماڈل ٹریننگ کہتے ہیں. یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ماڈل ٹریننگ. ماڈل ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس را ڈاٹا آ گیا, آپ نے اس سے فیچرز بنائے, فیچرز کو آپ نے پھر کہا کہ اب میرے پاس یہ ڈاٹا ہے جس کو میں نے استعمال کرنا ہے. اس کو پھر ہم سپلٹ کریں گے. جو آپ کے پاس ٹوٹل ڈیٹا ہوگا اس کو ٹریننگ ڈاٹا میں سپلٹ کریں گے. نارمل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو ٹریننگ ڈاٹا ہوتا ہے اس کو 70-80% آف یور ٹوٹل ڈاٹا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم اس کو ویلیڈیشن میں سپلٹ کریں گے اور ٹیسٹ میں. اور ایک جو اسپیشل ریکمنڈیشن اس سٹیج پہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی یہاں پر ڈاٹا مکس اپ نہیں ہونا چاہیے. جو ڈیٹا ویلیوز آپ نے, جو ڈیٹا ریکارڈز آپ نے ٹریننگ میں استعمال کیے وہ ویلیڈیشن میں نہیں ہونے چاہیے, جو وہ ٹیسٹ میں نہیں ہونے چاہیے, اینڈ وائس ورسا. تو یہ ٹوٹل سپلٹ ہونا چاہیے. اور آف کورس اس کے اندر آپ چیزوں کو رینڈمائز کر سکتی ہیں, اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں, اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کی آپس میں کوئی رینڈمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. بائی دا وے ان کی آپس میں بھی رینڈمائزیشن ہو سکتی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے. اگین ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے کیونکہ یہ ماڈل ٹریننگ کی بھی کافی زیادہ اپروچز ہوتی ہیں. میں آپ کو سمپلسٹ بتا رہا ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. واپس آتے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. تو ٹریننگ آپ نے یہ ڈاٹا لے لیا, اس کی مدد سے آپ نے ٹرین کیا. آپ نے کیا کیا, آپ نے نون جو ٹارگٹ ویلیوز تھی اور جو نون ان پٹ ویلیو تھی وہ آپ نے اپنے مشین لرننگ ماڈل کو دے دی کہ بھائی اس قسم کی اگر ان پٹ ہوں گی تو اس قسم کی آؤٹ پٹ آ رہی ہیں. اب تم سمجھو کہ ان کا آپس میں ریلیشن کیا بنتا ہے. بیسیکلی مشین لرننگ ماڈل کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس نے ریلیشن شپ ڈسکور کرنا ہوتا ہے کہ میری ان پٹس اور جو ٹارگٹ ویلیوز ہیں ان کے درمیان کس قسم کی ایکویشن ہے, کس قسم کا ریلیشن شپ ہے. وہ جب وہ ڈسکور کر لیا, بیسیکلی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بلیک باکس ہے جس کی ایک سائڈ پہ ان پٹ ہے, ایک سائڈ پہ آؤٹ پٹ ہے. بلیک باکس ایک کوئی سسٹم ہے جو کہ ان پٹ کو لیتا ہے, اس کو اس کے اوپر ڈفرینٹ آپریشنس کرتا ہے اور آؤٹ پٹ ڈلیور کر دیتا ہے. اب ہم نے وہ ڈسکور کرنا ہے اس ماڈل ٹریننگ کے فیز سے کہ وہ ہے کیا. جب وہ ڈسکور کا ہو جائے گا, آف کورس وہ کوئی کاسٹ فنکشن ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ وہ کیسے ہوتا ہے, لیکن وہ سٹیج ہم نے وہ جب کراس کر لی تو ہم اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. ہم اس کو ڈائریکٹ ٹیسٹ فیز میں نہیں لے کے جاتے. یہاں پر وہ اس کو اسٹیج پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ماڈل کوفیشنٹس. اس اسٹیج پہ ہمیں ماڈل کوفیشنٹس ملتے ہیں اور اس اسٹیج پر جو ماڈل ہوتا ہے اس کے ہائپر پیرامیٹرز کی ٹیوننگ ہوتی ہے اور ایونچولی یہاں پر آپ ماڈل کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹائم کافی تھا اس کے اوپر ایکسپلین کرنے کے لیے, اور مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کہ ہر کو اتنے سے ٹائم پہ سمجھ آ جائے گی, لیکن صحیح سمجھنے کے لیے اس کو کرنا پڑے گا. ہاتھ سے کریں گے پھر سمجھ آئے گی. اب جو آخری سٹیج ہے وہ ڈپلائمنٹ کی ہے کہ آپ نے ماڈل جو بنایا تھا, ٹیسٹ کر لیا تھا, پاس ہو گیا تھا, اس کو آپ نے کسٹمر کے اینڈ پہ ڈپلوائے کر دینا ہے. ڈپلائمنٹ کے گولز یہی ہیں کہ وہ اس کو آپ ایک پروڈکشن انوائرمنٹ میں استعمال کر لیں اور پھر اس کے اوپر کسٹمر کی فیڈ بیک لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ماڈل کی جو ہے وہ کتنا اچھا رہا ہے اور آپ اس میں کوئی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں, وغیرہ وغیرہ. وٹ ڈز اٹ ٹیک. اب ڈاٹا سائنس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کیا, یہ ہے بونس. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ماسٹر ڈگری کر لیں, فاسٹ کرواتا ہے, نسٹ کرواتا ہے, اور لوگ بھی کرواتے ہوں گے پاکستان کے اندر, اور یہاں پھر آپ باہر چلے جائیں. آپ باہر جانے کے لیے مختلف یونیورسٹیز, ایڈمیشنز, اسکالرشپس, یہ پوری کہانی جو ہے نا, آپ اس یوٹیوب کے چینل کے اوپر چلے جائیں, تھنک گلوبل. یہ ہمارا ہی چینل ہے, ہم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ وہ چاہے یورپ ہے, چاہے آسٹریلیا ہے, چاہے امریکہ ہے, کینیڈا ہے, کہ آپ نے ایڈمیشن کیسے اپلائی کرنا ہے, ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, ویزا اپلائی کیسے کرنا ہے, کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتی ہیں ایڈمیشن کے لیے, اور آپ ایجنٹس وغیرہ کے پاس جائے بنا یہ سارے کام, آپ کو بہت ساری انفارمیشن یہاں سے مل سکتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ بھی میں ماسٹر کوئی پاکستان میں بھی نہیں کر سکتا, میں باہر آ کے بھی نہیں کر سکتا, تو پھر آپ کے لیے یہ روٹ ہے. یہ آپ نے میٹرو کا میپ دیکھا ہوگا, آپ یہ روٹ فالو کر لیں.
آپ پاکستان میں بیٹھے اپنے گھر بیٹھے یہ ساری سٹیجز عبور کر لیں، آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بن جائیں گے. تو اس قسم کی پکچرز کو کہا جاتا ہے کہ دس از ناٹ فار دا فینٹ ہارٹڈ، یہ نازک دل لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں. ڈیٹا سائنٹسٹ بننے کے لیے آپ یہ اسکلز لے لیں. یہ ایک سمپل اپروچ ہے. میتھ اور اسٹیٹ کے اندر آپ لینئر الجبرا کیلکولس کر لیں، پروبیبلٹی تھیوری کر لیں، سپروائز مشین لرننگ میں آ جائیں تو یہ والی سپروائز لرننگ، ان سپروائز لرننگ، ویلیڈیشن ماڈل، یہ کچھ ایگزامپلز ہیں. آف کورس اس سے زیادہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم یہ جو چیزیں میں نے لسٹ کی ہیں اس سلائڈ کے اوپر، یہ چیزیں اگر آپ کور کر لیں تو دس از ول بی اے ریئلی ریئلی گڈ اسٹارٹ کہ آپ ایک بیسک لیول کے ڈیٹا سائنٹسٹ بن جائیں. ڈیٹا سائنٹسٹ بن گئے، اب آپ پوچھیں گے کہ اس کے اندر جابس کس قسم کی ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا انالسٹ کی جاب ہو سکتی ہے، ڈیٹا سائنٹسٹ کی ہو سکتی ہے، مشین لرننگ انجینئر کی ہو سکتی ہے، ڈیٹا انجینئر کی ہو سکتی ہے، ڈیٹا آرکیٹیکٹ کی ہو سکتی ہے، بزنس انٹیلیجنس ڈیولپر کی ہو سکتی ہے. اور اب ان جابس میں ہوتا کیا ہے وہ اگین ایک سپریٹ ڈسکشن ہے. آگے چلتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو شو کیا ہے کہ ٹپیکلی ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کرتا کیا ہے. آپ کو پہلے بھی میں نے ایگزامپل میں بتایا کہ سب سے پہلے تو ڈیٹا سائنٹسٹ رائٹ کوشچن، گڈ کوشچن پوچھتا ہے، اور اس کی بیس پر جو ہے نا کوئی ہائپوتھیسس ہوتا ہے، ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے، ڈیٹا کو کلیننگ ہوتی ہے، رینگلنگ ہوتی ہے، ایکسپلوریشن ہوتی ہے، ماڈلنگ ہوتی ہے. مطلب یہ 10 سٹیپ ہیں. یہ آف کورس یہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی تو آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتی ہیں. تو یہ کام ہے جو ٹپیکلی ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ کیوریس ہیں کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کام کے کرتے ہیں. اور میں اگلے سال ایک آن لائن کورس جو ہے نا لے کے آؤں گا، پائتھون فار ڈیٹا سائنس. اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے سے کانٹیکٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے، آپ میرے سے فیس بک کے تھرو کانٹیکٹ کر لیں، لنکڈ ان کے تھرو کر لیں، ای میل بھی آپ کے پاس میں نے بتا دی ہے. اور فیس بک اور لنکڈ ان کے اوپر میرا پروفائل اس قسم کا ہے. تو میری طرف سے اتنا ہی تھا. اب آپ کے پاس اگر کوشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ڈیٹا سائنٹسٹ کی ڈیمانڈ اس وقت بھی گلوبلی بہت زیادہ ہے. جس طرح کل یا پرسوں کے سیشن میں ہمیں پتا چلا تھا کہ cyber security professionals, there's a gap of 3 to 4 million professionals in cyber security. تو ڈیٹا سائنٹسٹ کی بھی اسی طرح گلوبلی کمی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ہم پھر سے وہی برین ڈرین کریں کہ اپنے اچھے ٹیلنٹ کو باہر بھیج دیں اور وہاں وہ ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پہ جاب کریں، یہاں سٹنگ ان پاکستان ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں کن کورسز میں ٹرین کریں، کن ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز میں ٹرین کریں کہ یہاں سے بیٹھ کے دے کین آؤٹ سورس دیئر سروسز ایز اے ڈیٹا اینالسٹ ٹو فارن کلائنٹس. اس کے لیے ہمیں کن کورسز میں ٹریننگ دینی ہوگی؟ جس طرح ایک تو آپ نے پائتھون فار ڈیٹا سائنس اور مینشن کیا، تو ہڈوپ بھی ایک پاپولر ٹول ہے. تو آپ کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں ہم ہماری یونیورسٹیز اور ہم آن لائن ٹریننگز میں کس قسم کے کورسز اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کریں سو دیٹ دے کین آفر ڈیٹا اینالیٹکس سروسز سٹنگ ہیئر ان پاکستان؟ برین ٹریننگ کی آپ نے بات کی تو آف کورس برین ٹریننگ اتنا وہ ایزی بھی نہیں ہے. ہر ایک کے بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ باہر جائے پڑھ سکے یا باہر جا کے جاب کر سکے. پاکستان کی ماشاءاللہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو ہر ایک کو تو آپ باہر بھیج بھی نہیں سکتے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا کیا کر سکتے ہیں اس کی تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن وہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ ٹولز بتائیں، کچھ کورسز بتائیں کہ وہ یہ چیزیں سیکھ سکیں. تو جناب ایک تو جو کورس میں نے آپ کو بتا دیا میں اسی سے آغاز کر لیتا ہوں. آپ پائتھون سیکھنا شروع کر دیں. پائتھون اس ٹائم موسٹ پاپولر لینگویج ہے ڈیٹا سائنس کے اندر، ڈیٹا انالیسس کے اندر، اور ایون ان جنرل جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں اس میں بھی پائتھون ٹاپ کے اوپر آ رہی ہے اس ٹائم. آپ پائتھون سیکھنا شروع کر دیں. اس کے اندر بڑی زبردست قسم کی لائبریریز ہیں، نمپائی ہے، پانڈا ہے،
سائیکٹ لرن ہے. مطلب یہ ایک لمبی لسٹ ہے جو لائبریریز ہیں اس ٹائم اویلیبل. بہت سارے کام جو لٹ سے جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا آج سے 5-6 سال پہلے, بلکہ 10 سال پہلے میں کر رہا تھا, 5-6 سال پہلے تو ختم ہو گئی تھی. تو اس ٹائم بہت ساری چیزوں کے لیے کوڈ ہمیں خود سے لکھنا پڑتا تھا, اس کے لیے لائبریریز اویلیبل نہیں ہوتی تھیں. ہمارے پاس ایکویشنز ہوتی تھیں لیکن ہم نے ان کو خود امپلیمنٹ کرنا ہوتا تھا. لیکن اوپن سورس, اگین تھینکس ٹو اوپن سورس کمیونٹی, پائتھون بھی ایک اوپن سورس سافٹ ویئر ہے, پروگرامنگ لینگویج ہے. اوپن سورس ہونے کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور اس میں ایسی شاندار قسم کی لائبریریز بن گئی ہیں کہ آپ کو بہت سارے کام آپ کی آسان ہو گئے ہیں. اور نہ صرف عام لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ مثال لے لیں فیس بک کی, ان کی وہ پائی ٹارچ ایک لائبریری ہے, گوگل کی اپنی ٹینسر فلو ہے, امیزون کی ہے, اوبر کی ہے. مطلب جتنی بھی جو بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ان کی بڑی بہترین قسم کے فریم ورک پائتھون میں اویلیبل ہیں, جن کو آپ ایز اے اوپن سورس استعمال کر سکتی ہیں, چینج کر سکتے ہیں, موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو بیسٹ جو میں ایڈوائس ابھی دے سکتا ہوں نا آپ کے ویورز کو, کہ آپ ساری چیزیں سائڈ پہ کر کے نا پائتھون سیکھنا شروع کر دیں. پائتھون سیکھیں گے کیسے؟ ایک تو میں نے آپ کو آپشن بتا دی کہ میں ایک کورس ڈیولپ کر رہا ہوں, 2 مہینے تک وہ آن لائن آ جائے گا. تو آپ میرے سے رابطہ کر لیں, بابر بھائی سے رابطہ کر لیں, وہ میرے سے تھرو کروا دیں گے کہ آپ کو اس کا لنک یا ایکسیس وغیرہ مل جائے. اگر آپ اس کا انتظار نہیں کر سکتے تو اس ٹائم بھی EDX ہو گیا, کورسیرا ہو گیا, یوڈیمی ہو گیا, ان کے اوپر بے شمار کورسز پڑے ہوئے ہیں پائتھون کے, ڈیٹا سائنس کے. تو آپ چلیں, جا کے سیکھ لیں. پائتھون تو اور اسٹارٹنگ کورس ہے. اور اس کے سر میں علاوہ اب آگے وہ اینڈنگ کی طرف آتا ہوں, مجھے پتا ہے آپ ہاں, جس طرف جا رہے ہیں. اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں سیکھ لیں, پاکستان میں بیٹھے بیٹھے آپ کو ان کا فائدہ ہو جائے. ہاں جی, آپ سے متعلق میری ویورز ہیں تو صرف آپ نہیں. تو میں مطلب ڈائریکٹ ان سے بات کر رہا ہوں اس ٹائم آپ کے بہاف پہ, کہ اگر آپ ٹھیک. نے آگے گرو کرنا ہے تو آپ پائتھون سیکھیں. پھر ہم نے آپ کو وہ ویب سائٹس بتا دی ہیں جن کے اوپر فریلی کورس اویلیبل ہیں, یوٹیوب کے اوپر بھی مل جاتی ہیں. اگین وہاں پہ کوالٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک پلیٹ فارم ہے کیگل, وہ ایک کمپٹیشن ہے. آپ وہاں پہ جائیں, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے وہ فن کام بن گئے ہیں, وہاں پر ان کی پرابلم جا کے سالو کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ڈاٹا سیٹ ہے وہ جا کے شیئر کریں. مطلب وہاں پر بھی بہت کچھ ہے سیکھنے کو, اور وہ جو ٹاپ ناچ قسم کی کمیونٹی وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ بھی پلیٹ فارم ہے, جیسے میں نے آپ کو KDD کا بتا دیا, KD نگٹس کا بھی میں نے بتا دیا آپ کو. تو میں کہتا ہوں اسکائی از دا لمٹ, ہر چیز اوپن سورس ہو چکی ہے. گوگل کریں, بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو سپورٹ مل جائے گی. اپنے آپ کو پاکستان میں بیٹھ کے پالش کریں, ٹرین کریں, اور ایک منٹ پھر آپ چلے جائیں فری لانسنگ کی طرف. سلیم بھائی, آپ اگر آن فری لائن ہیں لانسنگ تو کی 50 ویب سائٹ ہیں. یہی پلان ہے ہمارا. فری لانسنگ کی آپ کے پاس کوئی 50 پلیٹ فارمز ہیں. سٹارٹ لے لیں, کمپٹیشن کی طرف جائیں, مختلف کورسز لے لیں, اپنے آپ کو ٹرین کر لیں, اور اس کے بعد آپ جائیں یہ فری لانسنگ پلیٹ فارمز کی طرف. وہاں پر جا کے آپ پروجیکٹ کریں. اور اب فری لانسنگ ابھی کافی زیادہ ہو گئی ہے, پہلے بھی تھی, کووڈ کی وجہ سے زیادہ ہو گئی ہے, اور فیوچر میں اور زیادہ ہو جائے گی. اچھا, اس میں وہ فری لانسنگ پورٹلز بتائیں جہاں پہ ڈیٹا سائنس کا کام زیادہ پوسٹ ہوتا ہے, کہ از اٹ اپ ورک, از اٹ گورو, از اٹ فری لانسر, وہ کون سی؟ سر میں کہتا ہوں کہ اپ ورک دی بیسٹ ہے. میں اپنے کچھ دوستوں کو جانتا ہوں, وہ وہاں پر اکاؤنٹ بنانے میں بھی کامیاب نہیں ہو گئے, وہ اتنے زیادہ کوالٹی کانشیس ہیں. تو آپ کے لیے جو میرے خیال سے ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے, آپ اپ ورک سے آغاز کریں اور مل کر پروجیکٹ کر لیں. ضروری نہیں کہ آپ انڈیویجلی پروجیکٹ کریں, آپ وہاں سے پروجیکٹ اٹھائیں, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کر لیں. شروع میں آپ لٹ سے اس کی طرف نہ جائیں کہ آپ کتنا کما رہے ہیں, سیکھنے کی غرض سے پروجیکٹ کریں. ہاں, یہ دیکھیں, یہ ہماری کافی ساری آئی ٹی کمپنیز, انہوں نے پہلے ای لانس پہ پروجیکٹس پکڑے, وہاں پہ وہ بڈ کرتے تھے پروجیکٹس کے لیے. وہاں سے جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کیے, then they were able to bid for larger projects outside the freelancing platforms. تو وہاں سے انہوں نے ایکسپیرینس گین کیا ای لانس. سر اب فری لانس کا میں جو اگر اپنا اوپینین بتا سکوں تو ایک تو یہ ہے کہ
جو کووڈ کی وجہ سے چونکہ لوگوں کی جاب کچھ کی چلی گئی تھی, کچھ کے جاب آورس ریڈیوس ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ, تو بہت زیادہ لوگ آ گئے اس کی طرف. اب آپ کو پتہ جو فیوچر کس طرف جا رہا ہے, فیوچر اس طرف جا رہا ہے کہ لوگ خود سے چیزیں سیکھیں گے, وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے, اور کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن کی ایسا ایسا افادیت کم ہوتی جائے گی, اور جو ٹریڈیشنل ماڈل ہے جاب کا کہ آپ کو انہوں نے پرماننٹ امپلائی کر کے رکھا ہوا ہے, آپ کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے لیکن آپ ادھر بیٹھے ہیں, کام آتا ہے کرتے ہیں نہیں کرتے, تو اب کمپنیز جا رہی ہیں فری لانسنگ ماڈل کی طرف. وہ پروجیکٹ پکڑتی ہیں اور جو ان کے پریمیم فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں ان کے شاید جو قمر ویل صاحب نون, اگر آن لائن آ جائیں, شاید قمر صاحب آپ بھی اگر ڈسکشن کا حصہ بن جائیں. ہاں جی, تو ورک فرام ہوم از پکنگ اپ. وہ تو ایک ابھی ایک آج ایک بتا رہے تھے نا کہ میں ہشام بھائی بتا رہے تھے کہ 1 out of every 4 employees in USA will be working from home. So that's 25% of the total workforce. ورک فرام ہوم بہت زیادہ پاپولر ہو گیا. آپ کو پتہ کچھ کمپنیز نے تو کہہ دیا کہ فار لائف ان کے جو امپلائیز ہیں وہ گھر سے کام کر سکتے ہیں, تو وہ ایک اس کا جو ہے نا آپ ڈائمنشن ہے. اچھا, دوسرا میرا آپ سے پھر یہی سوال تھا کہ پھر ایک بار یہ ہمارے فری لانسرز اگر پائتھون اور یہ آپ کیول جو بتا رہے ہیں اگر ان ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز میں ٹرین ہو جاتے ہیں تو یہاں پاکستان میں بیٹھ کے دے کین ڈو دا ڈیٹا انالسٹ ورک, کیونکہ دیکھیں نا کلائنٹ کا ڈیٹا باہر فار لائف جو امپلائیز ہیں وہ گھر سے کام کر سکتے ہیں. عاصم صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کچھ ڈیٹا پروپرائٹری ہو سکتا ہے, اس میں پرسنل ایشوز ہو سکتی ہیں. جیسے یورپ میں ایک وہ لا ہے اس کو GDPR کہتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں کون کون سے جو ہے نا وہ ایگریمنٹ سائن کرنا پڑتے ہیں, اس کے بعد ہی آپ کو ایون کمپنی کے اندر ڈیٹا ایکسیس نہیں ملتی. تو یہ ایشوز تو رہیں گے, لیکن اس کا اگین کوئی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں کہ ٹو بیکم اے سرٹیفائڈ ڈیٹا انالسٹ کہ آپ ایک کوئی سیکیورٹی یا اس طرح کے کوئی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں کہ جس کے بعد کمپنیز آپ کو اپنی ڈیٹا کی ایکسیس دیں گے؟ سر یہاں پر ہماری کمپنیز میں ٹریننگز تو کروائی جاتی ہیں کہ آپ کو بیسیکلی ایشو تو ہے نا اویئرنیس کا, کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی GDPR ہے کیا, ڈیٹا انونیمائزیشن ہے کیا, کہ آپ جب ایک ڈیٹا ہے اس کے اندر آپ فلاں اس کو طریقے سے اس کو انالائز کریں گے تو آپ ایونچولی ایک پرسن کی طرف پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. تو ایک بندے کی پرسنل انٹیگریٹی پروٹیکٹ ہونی چاہیے, تو اس کے اوپر ٹریننگز ایگزسٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو نارملی کمپنیز کرتی ہیں وہ آپ کے ساتھ NDA سائن کرتی ہیں, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹس, اور اس کے علاوہ بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے, لیکن اگین وہ ڈیٹا کی سینسٹیوٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ڈیٹا ہے, وہ پرسنل ڈیٹا ہے پرسنل. دیکھیں NDAs تو زیادہ انفورسبل اس نیٹو کنٹری میں ہوں گے نا. اف یو ہیو سم ون سٹنگ ان پاکستان اور آپ ایک فارن کمپنی ان کے ساتھ NDA کر لیتی تو اس کی انفورسمنٹ وہ وہاں باہر بیٹھ کے تو نہیں کر سکیں گے. سر جی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو آپ نے اچھا کیا بتا دیا. آپ کو ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو کمپنیز کا نام لیے بنا آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ والے ملک میں انہوں نے اپنا بہت سارا کام آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. پوری کی پوری ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ والے کنٹری کے اندر جنہوں نے وہ NDA وغیرہ سائن کیے ہوئے ہیں, اور وہاں سے ان کو وہ ڈیٹا کی ایکسیس ہے, اور وہ ان کے پلیٹ فارمز کی ایکسیس ہے. ایون جو ریگولر امپلائیز وہ چیزیں ایکسیس کرتے ہیں بعض کا تو ان کو اس سے بھی زیادہ ایکسیس ہے کیونکہ وہ اس ڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کے فرنٹ آفس ان کنٹریز میں موجود ہوں گے نا, تو اگر کوئی بریچ ہوتی ہے, کوئی سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے, سو دا کلائنٹ کین دین سو دا فارن آفس ریزائڈنگ ان دیٹ کنٹری, رائٹ؟ تو سر آپ نے اپنے سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا کہ یہ ایک وے آؤٹ ہے کہ آپ پاکستانی کمپیٹنس کو اس کو اسکل کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کہ آپ کو پھر تھرو پراپر جرنل جانا پڑے گا جب سینسٹیو ڈیٹا اور پرسنل ڈیٹا کی بات ہوگی. لیکن بعض کمپنیز ایسی ہیں جن کا ڈیٹا وہ لوگ شیئر بھی کر سکتی ہیں, آن لائن اویلیبل بھی کر سکتی ہیں. پھر ایک وہ کچھ ٹولز ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کو انونیمائز کر دیتے ہیں, اس کو جو اس میں پرسنل انفارمیشن ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا کسی طریقے سے انکرپٹ کر دیتے ہیں. تو آگے سے آگے اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو اوپن کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے.
تو آپ میرے خیال سے اس کو بوٹل نیک نہ سمجھیں, اس کے سلوشنز موجود ہیں, لوگوں نے اس کے سلوشنز نکال لیے ہیں اور آگے سے آگے مزید سلوشنز نکلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ٹرینڈز یو ایس میں ہے ڈیٹا سائنس کے اور جو یورپ میں ہے, آر دے سملر یا اس میں کوئی ٹرینڈز میں فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مطلب یورپ مور اور لیس یو ایس کو فالو کرتا ہے. تو وہ جو بات ہے نا کہ جو کروا رہے ہیں امریکہ کروا رہے ہیں, تو ٹیکنالوجی ورلڈ میں بھی آپ کسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ امریکنز ہی اس کے لیڈر نکلتے ہیں. سلیکون ویلی میں لوگ بیٹھے ہیں, اب ویسے سلیکون ویلی والے وہ ٹیکسس موو ہو رہے ہیں, ان کے کچھ یہ لٹ سے یہ ٹیسلا والا ادھر جا رہا ہے ایلون مسک, اور کچھ اور لوگ بھی جا رہے ہیں. تو بیسیکلی جو آپ کہہ لیں کہ جو ٹیکنالوجی کی معراج ہے نا بہت سارے ایریاز میں اگین وہ یو ایس میں پائی جاتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یورپ اس سے بہت زیادہ پیچھے ہے, کچھ چیزوں میں آگے بھی ہوگا, لیکن کافی چیزوں میں وہ ان کے ساتھ کوپ اپ بھی کر رہے ہیں. بہت سارے آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹارٹ اپس ہیں, بڑی اچھی اچھی کمپنی, جیسے اگر میں سویڈن میں ہوں, میں آپ کو 2 کمپنیز کی مثال دے دیتا ہوں. اسکائپ ہے, اسکائپ کا آغاز سویڈن سے ہوا تھا, سویڈن اور ایک اور ملک کے ساتھ اسٹونیا. اسپوٹیفائی ہے, یہ میوزک کی اپلیکیشن ہے, یہ ان کا آغاز یہاں سے ہوا ہے. تو اور ابھی جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں والوو, تو اس میں یہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اپنے سیلف ڈرائیونگ کارز کے اوپر. اور اوبر جو ہے وہ امریکہ کی کمپنی ہے, وہ والوو سے کاریں خرید رہی ہیں جو کہ سویڈن کی کمپنی ہے جو کہ یورپ میں ہے. اوور آل میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے فرنٹس کے اوپر یو ایس آگے ہے, لیکن یورپ بھی پیچھے نہیں ہے. اگر میں یورپ کی بات کروں تو آف کورس جو ویسٹرن یورپ ہے یا ناردرن یورپ ہے, ایسٹرن یورپ کی میں بات نہیں کر رہا, وہ بیچارے غریب ملک ہیں ہماری طرح کے. اچھا چائنا میں کیا سچویشن ہے ڈیٹا انالیٹکس کی؟ وہاں بھی کافی ڈیمانڈ گرو ہو رہی ہے. چائنا کی دیکھیں جتنے پاپولیشن زیادہ ہے اور ٹیکنالوجی کی گروتھ اتنی زیادہ ہو رہی ہے, تو چائنا میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور چائنا میں تو وہ استعمال بھی انہوں نے بہت زیادہ استعمال کر لیا ہے کہ وہ آپ کی پرائیویسی بچی نہیں ہے. یہ یورپ وغیرہ میں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایشو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کام نہیں کرنا, یہ کام نہیں کرنا. تو چائنا میں تو آپ کو پتہ وہ لوگوں کو ہر ٹائم ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. تو نہیں وہاں تو آپ کے خیال میں پھر ہمارے لیے اپرچونٹی ہے اگر ہم چائنیز کمپنیز کو ڈیٹا انالیٹکس کی سروسز آفر کریں, ہمارے فری لانسرز اور ہماری کمپنیز ونس دے لرن دی ٹولز پائتھون اور اس طرح کے ڈفرینٹ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز. دیکھیں ان جنرل تو مجھے بہت زیادہ چائنیز مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کو کچھ اوپر کی چیزیں میں بتا سکتا ہوں جیسے جو آپ کو آلریڈی ہو سکتا پتہ ہوں. یہ ہواوے کمپنی ہے جس نے جو ہے نا ایرکسن جو کہ دنیا کی ٹاپ ٹیلی کام کمپنی تھی اس کو بیٹ کر دیا تھا. ابھی یہ ٹرمپ کی وجہ سے دوبارہ نیچے جانے لگ گئی. یہ اتنی بڑی کمپنی ہے کہ یہ نمبر 1 پہ چلی گئی تھی ٹیلی کام کی. اس میں بے شمار استعمال ہے. ہاں جی, ہواوے نے تو سسکو کو بھی بیٹ کر دیا تھا. ہاں جی. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ان کا اپنا سرچ انجن ہے بیڈو, وہ اب سیلف ڈرائیونگ کار بھی بنانے جا رہا ہے. علی بابا ہے, مطلب چائنا کے اندر بھی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ آگے جا رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر کم اپرچونیٹیز ہوں گی. کم اپرچونیٹیز ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو جائیں کہ چائنا کی اپنی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, لیکن میں ادھر ادھر سے سنتا رہتا ہوں کہ بعض ایریا میں ادھر بھی کمپیٹنس میں جو ہے نا ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ لوکل پاپولیشن اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہی. تو وہاں لینگویج کا بھی ایشو ہے نا, کیونکہ وہ تو جو ڈیٹا سائنس کی جو لینگویج ہے وہ سب کی کامن ہے, پروگرامرز کی لینگویج ایک ہی ہوتی ہے. تو وہ شاید بہت زیادہ فرق نہ پڑے گا اس چیز سے, ایز لانگ ایز کہ آپ اپنا میسج کنوے کر سکیں اور اگلے بندے کی بات سمجھ سکیں. تو آف کورس ایک لیول تک تو لینگویج کا بیریئر ادھر سویڈن میں بھی آتا ہے. سویڈن جو ہے نا وہ سویڈش لینگویج ہے لوکل, لیکن یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ لوگ انگلش بول لیتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن آف کورس جو ٹیک گائز ہوں گے چائنا کے اندر ان کو بھی انگلش بولنا آتی ہوگی. تو آپ جن لوگوں کے ساتھ لیٹس سے ڈیٹا سائنس کا کام کریں گے نا جا کے, آف کورس وہ پروگرامرز ہوں گے, ان کی بیک گراؤنڈ اس قسم کی ہوگی کہ میں نہیں سمجھتا ان کے ساتھ آپ کو لینگویج کا ایشو ہو. جو آپ نے اسٹوڈنٹ مینٹرنگ کی یا اسٹوڈنٹ کو کیا سیکھنا چاہیے ڈیٹا سائنس کے اندر, اس کے اندر 3 سیکشن بنے ہوتے ہیں. پہلا سیکشن ہے جس میں شاہد بھائی نے کہا کہ اگر بچے کو تھوڑا سا اگر وہ پروگرامنگ سیکھ لیتا ہے پائتھون کی,
تو وہ ڈیٹا مائننگ کا کام کرتا ہے جو کہ بہت بڑا چنک ہے ایک ڈیٹا سائنس کے اندر. یعنی کہ 30-40% جو لوگ ہیں وہ ڈیٹا مائننگ کا کام کرتے ہیں. وہ لاتے ہیں, ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, اس کو مائن کرنا ہوتا ہے, اس کو ہیومن ریڈیبل کی فارم میں لے کر آنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ میتھ, بہت زیادہ بہت زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے ہوتی. ایز لانگ ایز آپ اچھے پروگرامر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میں نے ڈیٹا پل کیسے کرنا ہے, اس کو کلین کیسے کرنا ہے, مائن کیسے کرنا ہے, یو آر ڈن. اس کی بہت ساری جاب ہے. ایکسٹریکٹ, ٹرانسفارم اینڈ لوڈ اور سم تھنگ. جی اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو میتھمیٹکس آتا ہے, الجبرا آتا ہے آپ کو, پھر آپ چلے جاتے ہیں مشین لرننگ کی طرف یا ڈسکرپٹیو انالیسس کی طرف. اسٹیٹس آتا ہے, ڈسکرپٹیو انالیسس کی طرف چلے جاتے ہیں, مشین لرننگ کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. پھر وہ ایک چنک آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ پریڈکٹیو ماڈلنگ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ریلیٹیولی بیٹر میتھمیٹکس آنا چاہیے, بیٹر آپ کو الجبرا آنا چاہیے, اسٹیٹس آنا چاہیے, اور پروگرامنگ سکلز بھی آپ کو ریلیٹیولی بیٹر ہونی چاہیے, جو شاید بھائی نے کہا کہ ٹینسر فلو, یہ وہ چیزیں ساری آنی چاہیے. اچھا, تیسرا سیکشن ہے کہ اگر آپ کو پروگرامنگ نہیں کرنی, آپ کو نہیں پروگرامنگ آتی, آپ کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ ڈیٹا ویژوائزیشن کی طرف چلے جائیں. پھر آپ وہ ٹول سیکھ لیں, پھر آپ ٹیبلو سیکھ لیں, آپ AWS پہ چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, کلاؤڈ پہ آپ چلے جائیں. وہاں پر آپ بچوں کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت یہ ڈیٹا ویژوائزیشن ایک ایسا سیکشن ہے جس کے اندر بہت کم لوگ ہیں, اور اس کے اوپر ان کو پروگرامر نہیں چاہیے, ان کو چاہیے وہ بندہ جس کی وہ سینس ہو کہ بھائی ڈیٹا کو آپ نے کیسے تھرو کرنا ہے, کیسے ویژوائز کیسے کرنا ہے, گراف کیسے کرنا ہے, پلاٹ کیسے وغیرہ وغیرہ, سارے ٹول بنے ہوئے ہیں. تو یہ وہ 3 سیکشن ہیں. اچھا, لکیلی یہ سارے کے سارے سیکشن جو ہم پاکستان میں اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, یہ سارے اوپن سورس ہیں. اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے لیے ہمیں خریدنا ہے. یہ سارے اوپن سورس ہیں. اگر سال کی 6 مہینے کی ہم ریگرس ٹریننگ دے کے بچوں کو لوکل پرابلم سالو کروا لیں تو پھر بچہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے. اچھا, اب آپ کو لے کے کہاں پہ جانا اس کو؟ اب آپ کو اس کو لے کے جانا ہے, جیسا شاہد بھائی نے ذکر کیا, اپ ورک پہ آپ کو لے کے جانا ہے, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے, یہاں پر ابھی بھی 60-70% ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پاس نہ تو ڈیٹا مائننگ کے لوگ ہیں, نہ اس کے ماڈلنگ کے لوگ ہیں, نہ ڈیٹا ویژوائزیشن کے لوگ ہیں. اچھا, نہ ان کے پاس اتنے بجٹ ہیں کہ وہ مطلب ہے 200,000 کا ایک بندہ ہائر کرے, کیونکہ ایک بندہ ہائر نہیں, 3 بندے ہائر کرنے ہیں, نہ مائننگ کا کرنا ہے, ویژوائزیشن کرنا ہے, ماڈلنگ کا کرنا ہے. پھر وہ چلے جاتے ہیں اپ ورک پہ چلے جاتے ہیں, وہ پروجیکٹ اپنے وہاں پہ ڈالتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. اب آپ کا وہ کوشچن سیکیورٹی, ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کا ایشو ہے, لیکن کتنی کمپنیز ہیں جن کا ڈیٹا سیکیورٹی کا ایشو ہے؟ فائنینشیل ڈیٹا والے لوگ ہیں, ہیلتھ والے لوگ ہیں جن کے سیکیورٹی کے پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ریسنٹلی ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہوا کہ ایک میرا دوست اپنی کمپنی رن کر رہا ہے, اس کو ایک پروجیکٹ ملا, اس نے بندہ ہائر کیا پاکستان سے, انہوں نے ڈکلائن اس کو کر دیا. ان کا جی کہ ہم پاکستان میں ہم ڈیٹا نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, چونکہ سیکیورٹی کا. پھر وہ ہم نے اس کو کسی دوسرے طریقے سے مینیج کیا. اس کا کیا سولوشن ہے, اور آپ ہی نے اس کا سولوشن بتایا. وہ سولوشن یہی ہے کہ اگر پاکستان واقعی انٹرسٹڈ ہے اور وہ اس کے اندر سیریس ہے, تو US کے اندر ایک اچھی ساری کمپنی یہاں پہ اسٹیبلش کرے اور ان لوگوں کے ساتھ وہ MOU سائن کرے, جو بھی کرے, پھر اس کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. پھر اگر سو ہوگا تو اس کمپنی کو سو ہوگا, وہ شاہد قمر یا عاصم کو سو نہیں ہوگا. یہ 2-3-4 طریقے ہیں جو کہ ہم اگر کنکریٹ اس کے اوپر ایک ایفرٹ کرتے ہیں, اگلے 2-3-4 سال ہم پاکستان میں اپنی لاٹ کو تیار کر سکتے ہیں. اب لاٹ کو تیار کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اکیڈیمیا سے بندے اٹھانے ہیں, آپ نے ویسے بچے اٹھانے ہیں, اور ان کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. آپ نے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ ان کو دینا ہے, پلس انٹرنشپ, پلس آپ نے ان کو یہ سکھانا ہے, اور انڈسٹری کا پرابلم بھی وہاں سے اٹھانا ہے, اور یا لوکل پرابلم اٹھانا ہے. یہ اگر ہم ایک کنکریٹ سا ایک ماڈل 1 سال کا کریں اور 3 یا 4 سال اس کو کرتے ہیں, تو ہماری قوم جو ہے نا تیار ہو سکتی ہے اور فری لانسنگ کے اوپر جا سکتی ہے, اور پاکستان کا ریونیو جو ہے وہ آ سکتا ہے. یہ میں اپنے تجربے کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو انڈینز نے کیا ہے, جو دوسرے ملکوں نے کیا ہے, جو یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں, وہ اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور ہمارے لوپ ہولز کیا ہے, اور ہم اس کو کور کس طرح کر سکتے ہیں. سوری اگر میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. تھینک یو شاہد بھائی, ویری مچ. عاصم بھائی کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. ہاں جی, اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل, تو انسٹیڈ آف پروڈیوسنگ پیٹرولیم انجینئرز وی شوڈ ناؤ فوکس آن پروڈیوسنگ ڈیٹا سائنٹسٹ, اور ایسے ڈیٹا سائنٹسٹ جو یہاں پاکستان میں بیٹھ کر کے اپنی سروسز آفر کریں کہ
we I don't know, पाकिस्तान को मेजर हब तो नहीं शुरू में बना सकते, लेकिन एटलीस्ट वी स्टार्ट क्रिएटिंग टीम एंड आर्मी ऑफ डेटा साइंटिस्ट, जिसको हम ग्रेजुअली ग्रो करें. तो द टाइम टू स्टार्ट इज नाउ. Yes, Yeah. fully क्योंकि agree. even some universities now have departments of data sciences. जिस तरह आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है और अदर साइंसेज है, नाउ दे हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ डेटा साइंसेज. बिल्कुल बिल्कुल. सलीम भाई, आपके माइंड में अगर कोई सवाल हो डॉक्टर शाहिद से, शाहिद कमर भाई से. मेरे ख्याल में आज बहुत अच्छा कवरेज मिला है. डॉक्टर साहब ने पूरा डिटेल में बात की, मैंने सारा उनका देखा, सब बड़ी यानी कि बेसिक्स से लेके एडवांस सारा उन्होंने बताया और स्टेप्स भी बताए. तो अब बात यह है कि हमारा काम है कि अब इसको शुरू कर दें. जो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं वो अगले 1-2 दिन के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग और कोर्सेज देख लें और जो बेसिक प्रीरेक्विजिट्स हैं उस पे वो काम कर लें. जैसे पाइथन का उन्होंने जिक्र किया और इस तरह बाकी जो टूल्स हैं. तो इस पे पहले तो यही है कि हम जो लोग इंटरेस्टेड हैं उस पर अभी से शुरू कर दें. और फिर बाद में जो बड़ी प्लान्स हैं हमारे, जैसे डॉक्टर शाहिद कमर साहब ने कहा कि इस पे फिर ट्रेनिंग कोर्सेज को हम आइडेंटिफाई करें और अपने प्लेटफॉर्म में और दूसरे प्लेटफॉर्म में इसको हम उन कोर्सेज को अवेलेबल करें. और फिर इस पे एक एफर्ट, एक कंसिस्टेंट और एक फोर्सफुल एफर्ट करके हम एक इस लाइन को भी, इस चैनल को यानी कि शुरू कर दें. जैसे आप पुरानी आपकी पिछली जो डिस्कशन थी उसमें और भी चीज़ों के हार्डवेयर में, चिप्स में, तो ये सब चैनल्स जो है आई थिंक इनको हम थोड़ा सा मटेरियलाइज कर दें. इस पे बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे डिटेल इसकी थोड़ी. हम जितने भी की लोग हैं उनके साथ डॉक्टर शाहिद साहब को दोबारा इन्वॉल्व करें और एक प्लान के तहत फिर हम इनको अपने चैनल्स के थ्रू, जो हमारे चैनल्स हैं उसको थोड़ा ब्रॉड करके, एजुकेशन चैनल्स हैं उनको ब्रॉड करके ये शुरू कर दें. तो आई थिंक इट्स जैसे आसिम ने कहा कि इट्स डेटा जो है वो इस वक्त गोल्ड है और इस वक्त डिमांड्स, आप जो की स्किल्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर जो चल रहे हैं, डेटा साइंस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप वंस. तो इसमें कोई शक नहीं कि सॉफ्टवेयर में, डिज़ाइन में, फ्रीलांसिंग में, डेटा साइंस में there are hundreds and thousands of opportunities. तो हमें key is in my opinion two things. एक तो ये है कि numbers हमने बहुत जल्दी increase करना है. डॉक्टर शाहिद कमर साहब बहुत बात करते रहे. We need to increase our numbers. हम जो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को बहुत कम है, लोगों की कमी नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, and we need to jump in. तो एक तो ये है. दूसरा ये कि इसकी अवेयरनेस को भी हम ज़्यादा करें और इसको जल्द से जल्द शुरू करें. और बेशक इसका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या अवेयरनेस का प्रोसेस कह लें, इसको हाईलाइट कर दें हम हर फोरम के अंदर. बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी फोरम्स हैं, बाहर भी हैं, तो हाईलाइट कर दें ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आएँ और उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे दें इसको सीखने का. और उस पर फिर हम अगर कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, काम होता है, तो वो भी हम लेके आएँ. जबरदस्त सर. अच्छा, हिशाम बैकग्राउंड में जाके सवाल पूछ रहे हैं. क्वेश्चन फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, बेसिक स्किल लर्निंग पाइथन और अ फुल डिग्री वुड बी बेटर फॉर डेटा साइंस, स्पेशली डॉक्टर शाहिद और डॉक्टर शाहिद कमर. सर पाइथन तो एक आगाज़ है, और जिस तरह कि मैंने वो जब डाटा साइंस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा था कि 3 चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, और डोमेन नॉलेज है. तो पाइथन आपको प्रोग्रामिंग तो सिखा देगी, तो आपके पास स्टैट का नॉलेज कहाँ से आएगा? यस. मैथ का नॉलेज कहाँ से आएगा? आपको कैसे पता चलेगा कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है? ऑफ कोर्स वो आप लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आपको फिर वो इन डेप्थ नॉलेज लेना होगा. यहाँ तो फिर वो थ्रू प्रैक्टिस ले लें, जैसे वो कहते हैं कि लर्न बाय डूइंग इट. तो लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है
اور آپ ریئلی چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کا ایک اچھا کیریئر ہو تو کوئی نہ کوئی ڈگری کر ہی لیں تو اچھا ہے. یہ تو ایک سال والی کر لیں, 2 سال والی نہیں کر سکتے تو. بالکل صحیح ہاں, ہے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ میتھمیٹیشینز اور اسٹیٹسٹیشینز can also become good data scientists if they just learn Python. میں نو ڈاؤٹ سر, میں ڈیفینیٹلی. یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا, ڈاکٹرز بھی ڈیٹا سائنس کی جابس کر رہے ہیں. میں جہاں پہ ابھی کنسلٹنگ کر رہا ہوں ایک کمپنی کے ساتھ, وی ہیو میڈیکل ڈاکٹرز ود اس اینڈ دے آر ان مینی نمبرز کارڈیولوجسٹ ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ ڈیٹا سائنسز بیکاز ان کو اپنے ڈیٹا سائنسز کی بیس پہ اپنے بہت سے ڈیسیژن میکنگ کے جو پروسیس کرنے تھے. سر اس ٹائم جو ہیلتھ سیکٹر ہے نا, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میری بات یاد آ گئی. ہیلتھ سیکٹر جو ہے نا اس ٹائم, اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. یس, ہیلتھ سیکٹر سب سے تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ ڈیٹا سائنس یا انالیسز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف ریلیٹیولی لیٹ آیا ہے ایز فار ایز ڈائگنوسس از کنسرنڈ. یس, ابھی ادھر سویڈن بیٹھ کے مجھے بہت ساری اپرچونیٹیز پتہ چل رہی ہیں جو کہ بالکل بیسک قسم کی ہے. آپ کی یہ MRI امیجز ہیں, اس کے اوپر لیٹ سے آپ کے ڈفرینٹ آرگنز ہیں, اس کی تصویریں بنتی ہیں اور وہ لے کے آپ نے جانی ہوتی ہیں ڈاکٹرز کے پاس, جو اس کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یار اس کو کینسر ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ سارا کام مینول ہے. سب سے پہلے تو وہ آپ نے تصویر لی ہے, پھر اس کو مینولی سیگمنٹ کیا ہے, اس کو اس شیپ میں لے کے آئے ہیں کہ ڈاکٹر کو سمجھ آ سکے, اس کو وہ ریلیٹ کر سکے کہ اس قسم کی اگر ہیٹ میپ بنے تو وہ ہیلدی ہوتا ہے, نان ہیلدی ہوتا ہے, بلا بلا بلا. اب یہ اکثر چیزیں ابھی بھی یہاں پر بھی کچھ ہاسپٹلز میں مینول ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جن لوگوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آتی ہے وہ ان چیزوں کو اوپر ماڈل ٹرین کریں اور اس کو آٹومیٹ کر دیں. تو آپ سوچیں کہ اگر ادھر یہ حالت تو پاکستان میں کیا ہوگا. اور پاکستان سر ڈیٹا کے حساب سے رچ ہے, بہت رچ ہے. پاکستان میں جتنا ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے شاید ہی کہیں ہو رہا ہے. اس کی بیسک وجہ ہے پاپولیشن. یہاں سویڈن میں میرے خیال میں ایک ڈاکٹر کے پاس مہینے میں جتنے مریض آتے ہوں گے نا, وہاں پر ایک ڈاکٹر ایک دن میں دیکھ لیتا ہوگا. شاید تو اسی وجہ سے ان کا ایکسپرٹیز لیول بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس نے بہت ورائٹی دیکھی ہوتی ہیں. تو وہاں پر اتنے زیادہ وہ آپ کے پاس مشینز ہیں ہاسپٹلس کے اندر پاکستان کے اندر. اور ان میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اور وہ ایک MIT کی لڑکی ہے, اس نے لکھا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ 10 ڈفرینٹ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے نا, یہ ہو سکتا ہے کہ 10 کے 10 آپ کو ڈفرینٹ ڈائگنوسس کر دیں ایون اس ٹائم, کیونکہ وہ سارا کچھ مینول ہے. یس, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ آپ کو بتا دیں وہ رانگ ہو اور آپ اس کی بنا پہ دانت ہی نکلوا کے بیٹھ جائیں. تو یہ بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے. بیسیکلی اس نے آرٹیکل شاید اس لیے لکھا کہ اس نے پھر اپنی ایک کمپنی لانچ کی تھی AI کی, جو کہ یہ ڈینٹسٹ سے ریلیٹڈ جو کام ہے اس کو آٹومیٹ اس نے کیا ہے. تو اس نے بہت بڑی اپرچونیٹی آپ یوں کریں کہ ٹیپ کی ہے, کہ اس میں پھر ایک تو یہ ہے کہ سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے. بہت سارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مریض کا ٹیسٹ لیا ہے, وہ ڈاکٹر تک پہنچنے میں مہینے تک لگ جاتے ہیں, ایسا واقعی ہوتا ہے. تو وہ اس ٹائم تک بیچارہ مریض کہیں پہنچ جائے بے شک. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو سپیڈ اپ کر دیں گے, آٹومیٹ کر دیں گے, تو ایک تو آپ کا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ان ٹائم آپ مریض کو واپس رسپانس دے سکیں گے, اور اس کے بعد آپ کا پرسنل جو سٹاف ہے اس کی بھی جو ہے نا ضرورت کم ہو جائے گی پہلے سے. پاکستان میں تو آلریڈی ڈیمانڈ ہے کہ مریض زیادہ ہیں, ڈاکٹر کم ہے. تو پاکستان میں کہتا ہوں کہ تقریباً ہیلتھ سیکٹر میں اسپیشلی جو بیسک ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ سیکٹر ہے, ان میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ بس ان کے اوپر غور و فکر کریں تھوڑا بہت, آپ کو اپرچونیٹیز خود اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی. ہاں, اس وقت زیادہ تر ڈیٹا انالیٹکس, ٹیلی کام سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر میں ہو رہی, کیونکہ وہاں کی کمپنیز ان ٹولز کو ڈپلوائے کرتی ہیں. جی اچھا, آپ جو ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں باہر کے ہاسپٹلس میں, I don't, because patient data is confidential, I don't think that they will. میں بتاتا ہوں. They are using HL7 HIPAA standards, جن کے اوپر بہت زبردست قسم کے شکیں لاگو ہوتی ہیں. The important thing, میں US کی بات کرتا ہوں, US کا ڈیٹا پاکستان ٹریول نہیں کرتا. ڈیٹا پاکستان میں آتا ہی نہیں ہے. ڈیٹا is still there with them. دیکھیں یہ جو ڈیٹا سائنس کی اور ڈیٹا کے یہ جو نارملائزیشن کی اور انونیمائزیشن کی اور ماسکنگ کی جو بات کر رہے ہیں ہم, اس میں ڈیٹا وہیں پہ ریزائڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر ٹولز کام کر رہے ہیں, اس ڈیٹا کو نہیں پڑھ رہے. ہیپا اسٹینڈرڈ کہتا ہے
HIPAA तो स्टैंडर्ड वही है, इस तरह के कॉन्फिडेंशियल डेटा की एक्सेस भी वो देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि ये तो आसिम भाई, इसमें अमेरिका के अंदर उन्होंने ये किया हुआ है कि जो रिसर्च कम्युनिटी है ना, उनके लिए उन्होंने एक हब बनाया है मेडिकल डेटा का। वो हॉस्पिटल जो है ना, वो रिसर्च पर्पस के लिए वो डेटा वहां पे सबमिट करते हैं पेशेंट की इंफॉर्मेशन के बगैर। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी के साथ तल्लक है, मेरी एक आइडेंटिटी है कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, तो मैं उनको अप्लाई करता हूँ, वो मुझे डेटा की एक्सेस देते हैं। अब वो मेरे पास मिलियंस ऑफ पेशेंट्स का डेटा है, लेकिन पेशेंट्स की आईडी नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये डेटा किस अस्पताल से आया है या किस पेशेंट का है, वो दो चीजें नहीं है। लेकिन रिसर्च पर्पस के लिए, एनालिसिस के लिए वो गुड एनफ होता है कि हम उससे आगे काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। हाँ, ये EMR डेटाबेसेस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। और हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जिस तरह शाहिद भाई ने कहा कि ये बिल्कुल चेंज साइंस है, अभी तो डेटा मास्किंग की बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आपके डेटाबेस सर्वर्स जो है मुख्तलिफ MySQL टाइप के, दे आर ऑल्सो ऑफरिंग डेटा मास्किंग सॉल्यूशंस, जो पहले बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ी डेटाबेस सर्विसेज कंपनी से प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब हर डेटाबेस जो है सर्विस वो प्रोवाइड करती है कि हम मास्क कर सकते हैं, उसको एनोनिमाइज करने के टूल्स हैं, एंड दोज आर ओपन सोर्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक, थैंक्स। शायद भाई, डॉक्टर शाहिद कमर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या हम इस सेशन को यहाँ पे? डॉक्टर शाहिद जी सर। हाँ, आपके पास टाइम है सर? सर टाइम तो है, लेकिन मुझे अब रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं बैठ जाता हूँ कुछ देर और बैठ जाता हूँ। आप अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो आपका सेशन वैसे भी 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया माशाल्लाह। you explain very good in very good manner, माशाल्लाह, दिस इज वेरी गुड। तो सलीम भाई, आपके माइंड में कुछ अगर क्वेश्चन है तो शायद भाई जाने से पहले आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनका शुक्रिया करूंगा कि इतना अच्छा उन्होंने सब बताया, पूरा कवरेज दी, और इतना लंबा टाइम भी हमने इनका लिया। तो डॉक्टर शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और इंशाल्लाह हम आपको गाह डिस्टर्ब करते रहेंगे इंशाल्लाह। नो प्रॉब्लम। तो मेरी तो ये बल्कि डॉक्टर शाहिद कमर साहब से कुछ अर्सा पहले बात हुई भी थी कि मेरा प्लान है, बल्कि मैं काम कर रहा हूँ एक कोर्स के ऊपर, पाइथन फॉर डाटा साइंस। तो उसको किसी ना किसी तरीके से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से या किस तरीके से अवेलेबल करेंगे ऑनलाइन इंशाल्लाह। तो उसमें जो है ना, आप की सपोर्ट चाहिए होगी कि आप वो मैसेज तक लेके जाएं, जिनको वो मिलना चाहिए उनकी तरफ पहुंचे वो। जी सर बोलें। डॉक्टर साहब आप बोलना चाह रहे हैं? मैं यही शाहिद भाई की बात को मैं करना चाह रहा था कि हम जैसे जो लोग हैं ना, हमारी एक लिमिटेड सी है कि चले हमने कोर्स बना दिया, ठीक है, उर्दू के अंदर। अब उस कोर्स को लेके जाना क्लाउड पे या लोगों तक पहुंचाना, वो फिर हमारी डोमेन में नहीं आएगा ना। अगर शायद भाई, ये मेरी उनसे बात, अगर ये एक पाइथन का वेरी कंक्रीट कोर्स बना लेते हैं, फिर ओपन सोर्स पे अगर किसी तरह आप इनकी हेल्प करते हैं, तो ये बहुत बड़ी सर्विस होगी हमारी स्टूडेंट्स के लिए ना। आप देखिए ना, उर्दू के अंदर मैंने अभी जो AI का कोर्स बनाया, तो मुझे सबसे बड़ा जो कमेंट मिला था वो ये मिला था कि लैंग्वेज, कि आपने उर्दू लैंग्वेज करके लोकल जबान के अंदर लोकल एग्जांपल देके जो चीज आपने एक्सप्लेन की है, वो हमने कई दफा पहले सुनी, हमें समझ नहीं आई। अब शायद भाई जो काम करना चाह रहे हैं उर्दू के अंदर, जो ये बहुत बड़ी सर्विस होगी। तो अगर ये प्रोजेक्ट बन जाता है, ओपन सोर्स का अगर प्लेटफॉर्म मिलता है और स्टूडेंट्स तक चला जाता है, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की हेल्प होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सलीम भाई? आई थिंक दैट्स फाइन मेरे लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोर्स डेवलप हो जाता है तो हम हमारा प्लेटफॉर्म भी हाजिर है, और इस तरह के प्लेटफॉर्म में भी हम इसको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। कोर्स तो बनेगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं।